آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جناب قاری سرور صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائش پہ تشریف لے آئیں۔ چند ہی لمحوں میں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بس ادب گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ تنزيل العزيز الرحيم۔ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔
الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، ابھی آپ کے سامنے جناب قاری سرور صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. میں ممنون محلہ سے گزارش فرما ہوں کہ وہ مسجد میں تشریف لے آئیں. علی جناب مولانا خطیب انقلاب عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. چند ہی لمحوں میں مولانا تقریر فرمائیں گے. میں علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب سے بسط ادب گزارش کرتے ہیں کہ وہ ڈائش پر تشریف لے آئیں. آئیے قبلہ آئیے. آئیے تشریف. آئیے آئیے. وعلیکم السلام. حضرات، بارگاہ والدین حضرت رسالت مآب اور بارگاہ والدین حضرت امام صادق علیہ السلام اور خاندان جناب ابو طالب کی خدمت میں تہنیت کے طور پر ایک بآواز بلند تحفہ صلوات پیش کریں. ایک صلوات حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد. و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ایک صلوات. حضرات، قابل مبارکباد ہیں اہل محلہ مومنین کرام کے جنہوں نے اس شاندار جشن نورانی شام کے عنوان سے آج کی شب جو دو معصومین کی آمد کی شب ہے، آمد نورین کی شب ہے، آمد سیدین کی شب ہے،
آمد ثقلین کی شب ہے، یہ شاندار جشن کا اہتمام کیا، اور ابھی تقریر کے بعد شعراء کرام بارگاہ رسالت و بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ یہ تقریر اس لیے ہے کہ مومنین باقاعدہ جشن کے لیے آمادہ ہو جائیں، فرش محفل کے اوپر آ کے تشریف فرما ہو جائیں اور باقاعدہ آغاز جشن ہو سکے۔ میں نے حصول ثواب اور تعمیل حب کے طور پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی شب کی مناسبت سے پیغمبر اسلام سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حدیث یوں تو ہر موقع کے اوپر بیان کی جا سکتی ہے، لیکن آج کی شب اس کی بہت مناسبت ہے، اس لیے کہ آج کی شب دو محمدوں کی آمد کی شب ہے۔ آج کی شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شب بھی ہے، اور آج کی شب امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کی شب۔ مشہور ترین حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ دیکھیے عام طور پر یہ حدیث خاندان عصمت کی فضیلت کی ایک دلیل ہے، خاندان محمد کی عظمت کی ایک دلیل ہے، لیکن فضیلت خاندان عصمت کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کیجئے تو یہ حدیث اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہے، یہ اللہ کے قادر و قدیر ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے صرف کائنات کا ایک خاندان ہے جس میں اول کو بھی محمد بنایا ہے، اوسط کو بھی محمد قرار دیا ہے، آخر کو ہی محمد قرار دیا ہے، کل کے کل کو محمد قرار دیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل یوں ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، نباتات کو خلق کرنے والا بھی اللہ ہے، جمادات یعنی پتھروں کا خالق بھی اللہ ہے، حیوانات یعنی جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسان یعنی ہم آپ کا خالق بھی اللہ ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کی تمام مخلوقات پر، جمادات یعنی پتھروں پر نظر ڈالیں، نباتات یعنی پیڑ پودوں پر نظر ڈالیں، حیوانات یعنی جانوروں پر نظر ڈالیں، انسانوں یعنی اپنے آپ پر نظر ڈالیں، تو آپ ایک چیز یہ غور کیجئے گا کہ اللہ خالق سب کا ہے، لیکن اللہ نے خلقت میں یکسانیت کو نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے کسی بھی مخلوق کو کسی کے جیسا نہیں بنایا ہے، ہر مخلوق میں کچھ صفتیں ہیں جو جداگانہ رکھی گئیں۔ مثال کے طور پر نباتات، سارے پیڑ پودے بھی اللہ ہی نے خلق کیے ہیں، مگر آپ اگر نباتات پر غور کریں تو سارے نباتات ایک سے نہیں ہیں، سارے درخت ایک سے نہیں ہوتے، سارے پیڑ پودے ایک سے نہیں ہوتے۔ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو پھولوں کا گلدستہ ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو کانٹوں کا منظر ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو قابل خوردنی ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو ناقابل خوردنی ہوتے ہیں۔ آپ جمادات پتھروں کو دیکھیں تو سارے پتھر بھی ایک سے نہیں ہوتے، سارے پہاڑ بھی ایک سے نہیں ہوتے۔ خود شہر مکہ میں دیکھ لیجئے 4 پتھر ہیں، مگر ان 4 پتھروں میں 3 پتھروں کو مارا جاتا ہے، ایک پتھر کو چوما جاتا ہے۔ حیوانات میں دیکھیے اللہ حیوانات کا بھی خالق ہے، مگر سارے حیوانات بھی یکساں نہیں ہیں۔ حیوانات میں کچھ نجس ہیں، کچھ پاک ہیں، کچھ حلال ہیں، کچھ غیر حلال ہیں، کچھ حیوانات انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، کچھ حیوانات انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے حیوانات میں بھی سب کو یکساں نہیں بنایا، پیڑ پودوں کو بھی یکساں نہیں بنایا، پتھروں پہاڑوں کو بھی۔ تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں شعراء کرام کی آمد کا آغاز ہو چکا ہے، مومنین بھی آ رہے ہیں، آپ آمادہ ہو جائیں اور ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ حیوان بھی سب ایک سے نہیں ہیں، پتھر اور پہاڑ بھی ایک سے نہیں ہیں، پیڑ پودے بھی ایک سے نہیں ہیں۔ خود انسانوں کو دیکھیے کہ سارے انسان بھی ایک سے نہیں ہوتے ہیں، ہر انسان کی صورت الگ ہے، قد و قامت الگ ہے، رنگ و روپ الگ ہے، مزاج و طبیعت الگ ہے۔ حد یہ ہے کہ آج سائنس کا زمانہ ہے، آج سائنس بتاتی ہے کہ ہر انسان کی انگلیوں کے نشان یعنی فنگر پرنٹ بھی ایک سے نہیں ہوتے ہیں، آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ بھی ایک سا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سارے انسانوں میں سب کی انگلیوں کے نشانات الگ ہیں، پتلیوں کے رنگ الگ ہیں، قد و قامت الگ ہے، شکل و صورت الگ ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بھی ایک سا نہیں بنایا ہے،
یہ صرف خاندان عصمت ہے جس میں اول کو بھی محمد بنایا ہے، اوسط کو بھی محمد بنایا ہے، آخر کوئی محمد بنایا ہے۔ جملہ آپ کو متوجہ کرے گا۔ دیکھیے اللہ اگر سارے انسانوں کو ایک سا بنا دیتا، سب کے چہرے ایک سے ہوتے، سب کا قد ایک سا ہوتا، سب کی قامت ایک سی ہوتی، سب کے انگلیوں کے نشان ایک سے ہوتے، سب کی پتلیوں کا رنگ ایک سا ہوتا، تو انسان کو نہ پہچان پاتا۔ یہ جملہ غور سنیے گا، اگر سارے انسان ایک سے ہوتے تو انسان کو نہ پہچان پاتا۔ مجھے کہنے دیجئے اگر سارے انسان ایک ہوتے تو انسان کو نہ پہچان پاتا، اور اگر خاندان عصمت میں سب محمد نہ ہوتے تو انسان اللہ کو نہ پہچان پاتا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ اور فرمائیں کہ بھائی دو معصوموں کی آمد کی شب ہے، اس حساب سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں کہ انسان جیسا نہیں ہے، ہر انسان مختلف ہوتا ہے، انگلیوں کے نشان الگ ہیں، پتلیوں کا رنگ الگ ہے۔ حد یہ ہے، یہ جملہ یقیناً رہے گا نہ جائے گا کہ اللہ نے سارے انسانوں کو ایک انسان سے بنایا ہے مگر ایک سا نہیں بنایا ہے۔ فرمایا آپ نے بھائی سارے انسانوں کو اللہ نے ایک سے بنایا ہے مگر ایک سا نہیں بنایا ہے۔ ہر انسان کے باپ کا نام آدم ہے، سب اولاد آدم ہیں۔ اللہ نے سارے انسانوں کو جناب آدم سے بنایا ہے مگر انسان کو آپ آدمی کہہ سکتے ہیں، آدم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں سارے کے سارے انسان آدم سے بنے مگر آدمی کہا جاتا ہے، ہم کو آپ کو آدم نہیں کہا جاتا۔ ہماری آپ کی بات جانے دیجئے، دنیا کے سب سے پہلے آدمی جو مقتول اول بھی ہیں، مظلوم اول بھی ہیں، اولاد اول بھی ہیں، جن کو جناب حابیل کہتے ہیں، حابیل کو بھی آدمی کہا جا سکتا ہے، آدم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جناب حابیل کو بھی آدمی کہا جائے گا، اولاد آدم کہا جائے گا، آدم نہیں کہا جائے گا۔ مجھے کہنے دیجئے جب جناب حابیل جیسا لائق آدمی آدم جیسا نہ ہوا تو وہابی جیسا نالائق آدمی محمد جیسا کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور مایا، لیکن یہ خاندان محمد ہے کہ جس میں اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد۔ آپ غور فرمائیے کہ اولاد آدم ہم کہے جا سکتے ہیں، آدم نہیں کہے جا سکتے۔ اللہ نے سب کو آدم سے بنایا مگر آدم نہیں بنایا، سب کو آدمی بنایا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، میں آپ کے جیسا نہیں، آپ میرے جیسے نہیں، اسے جانے دیجئے۔ خود اپنے جسم پر آپ غور کیجئے کہ ہر انسان کو اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں اور ظاہری طور پر دونوں ہاتھ ایک سے نظر آتے ہیں، مگر آپ مذہب سے پوچھئے تو مذہب میں دونوں ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے دونوں ہاتھ بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو اہمیت داہنے ہاتھ کو ہے وہ بائیں ہاتھ کو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں شریعت میں جو اہمیت داہنے ہاتھ کی ہے، توجہ ہے آپ کی، جو داہنے ہاتھ کی اہمیت ہے وہ بائیں ہاتھ کی نہیں ہے۔ اسی لیے روز محشر جو نیک لوگ ہوں گے ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ہوگا، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ سلام کرنے کا حکم دائیں ہاتھ سے ہے، بائیں سے نہیں۔ کھانا کھانے کا حکم دائیں ہاتھ سے ہے، بائیں سے نہیں۔ اس کا مطلب ہاتھ دونوں ہیں، مگر ہمارا ایک آدمی ہی کے دونوں ہاتھ ایک سے نہیں ہوتے، ہمارے دونوں ہاتھ ایک سے نہیں ہوتے۔ مگر خاندان محمد کی شان یہ ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ساتویں امام باب الحوائج امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، بات رائے گا نہ جائے گی، ساتویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کا غلام ایک تشت میں انگور لے کے آیا اور اس نے ساتویں امام کی خدمت میں انگور پیش کیے۔ تو راوی کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے دیکھا ساتویں امام نے بائیں ہاتھ سے انگور اٹھائے اور نوش فرمانا شروع کر دیے، بائیں ہاتھ سے انگور کھانا شروع کر دیے۔ راوی کہتا ہے میں اپنے دوستوں میں گیا اور میں نے کہا آج بڑی عجیب بات میں نے دیکھی۔ کہا کیا بات دیکھی؟ کہ میں نے دیکھا امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام بائیں ہاتھ سے انگور کھا رہے تھے، وہ بائیں ہاتھ سے انگور نوش فرما رہے تھے۔ جملہ سنیے گا۔ تو راوی کہتا ہے جب میں نے اپنے دوستوں سے بتایا تو دوستوں میں ایک شخص چھٹے امام کا صحابی تھا، اس نے چیخ کے کہا کہ خدا کی قسم
میں نے ان کے باپ سے سنا ہے کہ امام کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. امام کے دونوں ہاتھ داہنے ہوتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی ہمارے ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے مگر محمدوں کے ہاتھوں میں فرق نہیں ہوتا. ان کے دونوں ہاتھ بھی داہنے ہوتے ہیں, ان کا کوئی ہاتھ بایاں نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کل کے کل محمد بنائے. اول کو بھی محمد بنایا, اوسط کو بھی محمد بنایا, آخر کو بھی محمد بنایا, کل کے کل کو محمد بنایا. اب دیکھتا ہوں آپ کتنے متوجہ ہیں. یہیں سے ذرا سی تقریر ہے. بھائی خاندان محمد میں کل کے کل محمد ہیں. خاندان محمد میں کل کے کل محمد ہیں. قائم بھائی دیکھیے گا یہ جملہ, خاندان محمد میں کل کے کل محمد ہیں. مجھے کہنے دیجئے کل کے کل محمد نہیں ہیں, یہ بالکل محمد ہیں. اے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بھئی یہ لفظ آپ تک پہنچ گیا. کل کے کل محمد نہیں ہے, بالکل محمد ہیں. بالکل محمد ہیں, بالکل محمد ہیں. اس کی پہلی دلیل سنیے, دو دلیلیں پیش کرنا ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹھے تھے, محمد اول, صلوات پڑھیں ان کے نام پر. اور ہمائیے گا, علامہ مجلسی لکھتے ہیں حیات القلوب میں کہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک محتاج آدمی, ایک پریشان آدمی آیا اور اس نے حضرت سے کہا کہ مجھے کچھ عنایت کر دیجئے, میں پریشان ہوں. تو پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ, ابھی تمہاری پریشانی دور ہوتی ہے. اس غریب آدمی کو بٹھا لیا. اتنے میں ایک رئیس آدمی, صاحب دولت آدمی آیا. اس نے نبی کو سلام کیا, نبی نے جواب سلام دیا. پھر اس صاحب دولت نے, اس رئیس نے, اس امیر نے ایک تھیلی نکالی, اور نکالنے کے بعد پیغمبر سے کہا یا نبی اللہ, اس تھیلی میں 80 درہم ہیں. اس تھیلی میں 80 درہم ہیں. پوری توجہ سنیے گا, آپ جسے چاہیں یہ درہم تقسیم کر دیں. بھئی یہ دیکھیں دو لفظ دینار و درہم, یہ عربی کے لفظ ہیں مگر اجنبی لفظ نہیں ہیں. سب نے سنا ہوگا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ہاں دیکھیں تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تاکہ محفل کا ماحول سازگار ہو جائے گا. دیکھیں یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جس قلم سے مسجد کے مؤذن کی تقدیر لکھی ہے, اسی قلم سے محفل کے مقرر کی تقریر لکھی ہے. اس کا کام بھی لوگوں کو مصلی تک لانا ہوتا ہے, ہمارا کام بھی محفل میں مومنین کو فرش محفل تک لانا ہوتا ہے. بہت غور سنیے کہ دینار و درہم, یہ دینار کسے کہا جاتا تھا اور درہم کسے کہا جاتا تھا. تو آپ پرانے زمانے کی تاریخ پڑھیے تو سونے کے سکوں کو کہتے تھے دینار, سونے کے سکوں کو دینار کہتے تھے, اور چاندی کے سکوں کو درہم کہتے تھے. ظاہر سی بات ہے سونے کی قیمت زیادہ ہے تو سونے کے سکے کہلاتے تھے دینار, اور چاندی کے سکے کہلاتے تھے درہم. یہ ذہن میں رکھیے گا تبھی بات میں لطف آئے گا. سونے کے سکے دینار کہلاتے تھے اور چاندی کے سکے درہم. وہ آدمی چاندی کے سکے لایا تھا, 80 درہم لایا تھا. اس نے نبی سے کہا یا نبی اللہ, یہ 80 درہم ہیں, آپ جسے چاہے دے دیجئے. یہ 80 چاندی کے سکے جسے چاہے دے دیجئے. تو نبی نے وہ تھیلی لی, اور وہ تھیلی لینے کے بعد وہ جو آدمی قرض مانگنے, پیسہ مانگنے آیا تھا, اس کی گود میں ڈالی, اور ڈالنے کے بعد کہا یہ دینار تو رکھ لے. متوجہ کہا یہ دینار تو رکھ لے. تو وہ جو 80 درہم کی تھیلی لے کے آیا تو اس نے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑے, کہا یا نبی اللہ, یہ درہم ہے, دینار نہیں ہے.
یہ چاندی کے سکے ہیں، سونے کے سکے نہیں ہیں۔ نبی نے پھر اس سے کہا یہ 80 دینار درہم تیرے ہو گئے، یہ 80 درہم تو رکھ لے۔ اس نے پھر بے چین ہو کے کہا یا نبی اللہ یہ درہم ہے، دینار نہیں ہے، یہ چاندی کے سکے ہیں، سونے کے سکے نہیں ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے گن گن کے دیکھ دیکھ کے 80 چاندی کے سکے اس تھیلی میں رکھے تھے۔ نبی مسکرائے اور فرمایا تجھے اپنے دیکھنے پر یقین ہے، میرے کہنے پر یقین نہیں ہے۔ کہا تجھے اپنے دیکھنے پر یقین ہے، میرے کہنے پر یقین نہیں ہے۔ اب جو تھیلی کھولی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ اس نے 80 درہم رکھے تھے، لیکن اس کے اندر سے وہ 80 دینار نکلے۔ نبی کے کہنے سے درہم دینار بن گئے، نبی کے کہنے سے چاندی کے سکے سونے کے سکے بن گئے، نبی کے کہنے سے درہم دینار بن گئے۔ اسے کہتے محمد، اسے کہتے محمد۔ یہ ہوتا ہے محمد، جس کے کہنے سے صورت بدل جائے وہ محمد، جس کے کہنے سے جنس بدل جائے وہ محمد، جس کے کہنے سے حقیقت بدل جائے وہ محمد، جس کے کہنے سے سن بدل جائے وہ محمد۔ ارے کیا سنا ہے آپ؟ اسے کہتے محمد۔ اس سے پہچانیے کہ اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد، یہ بالکل محمد۔ مجھے کہنے دیجئے جس کے کہنے سے دینار درہم میں بدل جائیں وہ بھی محمد ہے، جس کے کہنے سے رضوان جنت درزی بن جائے۔ بھیا پڑھنا میرا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے۔ ارے جس کے کہنے سے دینار درہم میں بدل جائیں وہ بھی محمد، جس کے کہنے سے رضوان جنت درزی بن جائے وہ بھی محمد، جس کے کہنے سے منافق کتے میں بدل جائے وہ بھی محمد، جس کے کہنے سے مرد عورت بن جائے وہ بھی محمد۔ ارے جس کے کہنے سے بے اولاد راہب صاحب اولاد بن جائے وہ بھی محمد۔ صلوات بھیجے احمد ایک صلوات پڑھ لے محمد علیہ کل کے کل محمد ہے، بالکل محمد ہے، ہر حیثیت سے محمد ہے، ہر رخ سے محمد ہے۔ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، کل کے کل محمد ہیں۔ اور آج تو دو دو محمدوں کی آمد کی شب ہے۔ اب پہلے محمد کا ذکر آپ نے سن لیا، چھٹے محمد کا ذکر بھی سنتے چلیے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں میں نے عرض کیا اسی پہ بات تمام ہو رہی کہ یہ کل کے کل محمد ہے۔ گلریز میاں میں نے کہا کہ یہ بالکل محمد ہے۔ اس کی دلیل چھٹے امام کے ایک واقعے سے ملی کہ چھٹے امام اپنے بیت الشرف سے نکلے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اتنے میں ابو حنیفہ ادھر سے آئے اور انہوں نے امام کو دیکھ کے کہا کہ ارے ابھی تو آپ جوان ہیں، آپ کی کمر میں خم نہیں، آپ کے جسم میں کمزوری نہیں، آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں، ابھی سے آپ عصا لے کے کیوں چلنا ہے؟ تو چھٹے امام نے مسکرا کے کہا کہ یہ عصا کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وارث محمد ہونے کی وجہ سے۔ خدا صلوات بآواز بلند بھیجے محمد علیہ محمد۔ فرمایا یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وارث محمد ہونے کی وجہ سے ہے، یہ اوسط محمد ہونے کی وجہ سے۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ سنو یہ عصا میرے نانا رسول خدا کا عصا ہے، یہ عصا اول محمد کا عصا ہے۔ اب جیسے ہی ابو حنیفہ نے سنا کہ پیغمبر کا عصا ہے، وہ عصے کی طرف جھپتے اور چاہا کہ عصے کا بوسہ لیں اور کہا کیا اجازت ہے میں پیغمبر کے عصا کا بوسہ لوں، چوم لوں؟ تو چھٹے امام نے کہا ابو حنیفہ تمہاری عقل پر حیرت ہے، تم نے میرے ہاتھ کا عصا دیکھ لیا، میرا ہاتھ نہیں دیکھا۔ ارے بھائی بڑی آسانی سے آپ نے سنا، کہا تم نے میرے ہاتھ کا عصا دیکھ لیا، میرا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بس تقریر تمام ہو رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے، چھٹے امام نے اپنی آستین پلٹی اور کہا سنو یہ عصا محمد کا ہے، یہ عصا نبی کا ہے مگر لکڑی سے بنا ہے، یہ میرا ہاتھ دیکھو، اس ہاتھ میں جو خون ہے وہ بھی محمد کا ہے، اس ہاتھ میں جو گوشت ہے وہ بھی محمد کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ماشاءاللہ شعراء کرام بھی آ گئے، تقریر تمام۔ چھٹے امام نے فرمائے اگر چومنا ہے تو اس ہاتھ کو چومو، لیکن اس کی جو کھال ہے یہ بھی محمد کی کھال ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ محمد کا گوشت ہے،
اس کا جو خون ہے وہ محمد کا خون ہے۔ تو جو ہمارے یہ ہوتے ہیں کل کے کل محمد۔ بس آخری بات میں نے عرض کی تھی اور گفتگو ختم ہو گئی کہ یہاں پر طاہر ولی صاحب علیہ اللہ مقامہ کا ایک بہترین جملہ یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ یا نبی اللہ، جب آپ اول بھی محمد ہیں، آپ کے گھر میں اوسط بھی محمد ہیں، آخر بھی محمد ہیں، کل کے کل محمد ہیں، تو یا نبی اللہ یہ بھی تو کہہ دیتے کہ ہمارا اول بھی علی، ہمارا اوسط بھی علی، ہمارا آخر بھی علی، ہم کل کے کل علی۔ ارے جب کل کے کل محمد ہیں تو کل کے کل علی بھی تو ہوں گے، تو یہ بھی تو کہیے کہ کل کے کل علی ہیں۔ تو شاید نبی آواز دے نادان تیری سمجھ میں نہیں آتا، میں کہنے کو تو کہہ دوں کہ اول بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی، مگر جو ایک علی کو برداشت نہ کر پائے وہ اتنے علی کہاں سے برداشت؟ کہے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جناب یونس صاحب اور اس کمیٹی کے تمام اراکین، خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کی گلپوشی کرنے جا رہی ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ ابھی آپ برادر اکبر خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے فضائل معصومین سماعت فرما رہے تھے۔ نثر کے سلسلے کا اختتام ہوا، نظم کے دور کا آغاز۔ ہماری فہرست میں چند کمسن مداح اہل بیت ہیں جن کو میں یکے بعد دیگر آواز دوں گا، حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ کمسن مداح اہل بیت آہل سلمہو، اگر ہماری آواز کو سن رہا ہوں کہ تشریف لیا آہل سلمہو۔ الطاف سلمہو، اگر ہماری آواز کو سن رہا ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم و تشریف لائیں، بارگاہ معصوم میں منظوم خراج عقیدت پیش۔ چلیں اشعار سماعت فرمائیں رسول خدا کے حوالے سے کہ اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بنایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بنایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ، اور پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں، پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں، پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں، اور جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے، اور اس محمد کی بلندی کو وہ کیا لکھ پائے، اس محمد کی بلندی کو وہ کیا لکھ پائے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے۔ نعرہ صلوات۔ شیطان فرمائے کہ علی ولی ہے، وسیع ہے، علی امام بھی ہے،
علی ولی ہے وسیع ہے علی امام بھی ہے، علی سقی ہے جری ہے علی اظام بھی ہے، اور علی کا نام مٹانے کی بات کرتے ہو، علی کے نام سے باقی خدا کا نام بھی ہے، رفیق گردش و لیل و نہار شمس و قمر، علی کے ہاتھ میں قدرت کا سب نظام بھی ہے، اور وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، نمک حرام ہی تھوڑی نسب حرام بھی ہے، وہ جس کے دل میں نہیں ہے ولائے مولا علی، نمک حرام ہی تھوڑی نسب حرام بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ شیخ سماعت فرمائے کہ مولا عباس جب فرات پہنچے تو مولا عباس سے کلام سنے کہ آ رہا ہوں میں نیت تاہی شہ نہر فرات، آ رہا ہوں میں نیت تاہی سوئے نہر فرات، جو بہادر ہے کرے آئے کرے دو دو ہاتھ، جو بہادر ہو کرے آئے کرے دو دو ہاتھ، اور میں ابھی دیکھوں تو ذرا کس کی ہے کتنی اوقات، میں بھی دیکھوں تو ذرا کتنی ہے کتنی اوقات، اور میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم، میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا بہت فرد ہو تم۔ نعرہ صلوات۔ چند آخری میں سے سماعت فرمائیں کہ موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، بغض علی کی آگ کو دل سے نکال لے، بغض علی کی آگ کو دل سے نکال لے، اور قصب حرام چھوڑ تو رزق حلال لے، قصب حرام چھوڑ تو رزق حلال لے، اور نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، وہ ذوالفقار آج بھی پیاسی ہے خون کی، وہ ذوالفقار آج بھی پیاسی ہے خون کی، اور کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ، کس نے فدق کو لوٹا ہے سب جانتی ہے یہ، اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ، اپنا پرایا کون ہے پہچانتی ہے یہ، اور جس نے علی کو مانا اسے مانتی ہے یہ، جس نے علی کو مانا اسے مانتی ہے یہ، ہر حال کر گزرتی ہے جو ٹھانتی ہے رے، ارے یہ ہے کنیز بنت جناب رسول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی، یہ ہے کنیز بنت جناب رسول کی، تلوار ہے علی کی سہیلی بطول کی۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات گزارش کرتا ہوں ایک اور کم سن مداح اہل بیت آہل سلموں سے کہ وہ تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ ہر دشمن ویرا سے عداوت ہے ضروری، ہر دشمن ویرا سے عداوت ہے ضروری، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، ہو بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرہ کا ارادہ نہیں کرتے، ہم لوگ تبرہ کا ارادہ نہیں کرتے، جو دشمن ویرا پہ تبرہ نہیں کرتے، جو دشمن ویرا پہ تبرہ نہیں کرتے، وہ لوگ برا کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے، وہ لوگ برا کرتے ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ماتم نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑیں گے تبرہ، ہم لوگ وفادار ہیں دھوکہ نہیں کرتے، ہم لوگ وفادار ہیں دھوکہ نہیں کرتے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ان تین کا پتہ، مجھ سے کسی نے پوچھا ان تین کا پتہ، میں نے کہہ دیا مجھے کیا پتہ، ہر جنگ میں تو یہی سنا ہے علی لاپتہ تینوں لاپتہ، کہ مدح کے شعر سنانے مزہ آتا ہے، مدح کے شعر سنانے مزہ آتا ہے، جلے اسے جلانے مزہ آتا ہے، جلے اسے جلانے مزہ آتا ہے، اہل دانش کے لیے تیر ہے یہ عید غدیر، اہل دانش کے لیے تیر ہے یہ عید غدیر، بس یہی تیر چلانے مزہ آتا ہے، یہی تیر چلانے مزہ آتا ہے، داڑھی بکرے کی طرح اور چکنا چہرہ، داڑھی بکرے کی طرح اور تکنا چہرہ، ان کی تعریف بتانے مزہ آتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ کیا حسینی دیے ہماری ہے، خم کے جیسا سرور تاری ہے، آج کی شب امام خایم کی، آج کی شب امام خایم کی، تاج پوشی کا جشن جاری ہے،
کیا حسینی یہ ہماری ہے. آج خوش ہے تمام اہل عزا، آج خوش ہے تمام اہل عزا، غم دشمن کے اشک باری ہیں، غم دشمن کے اشک باری ہیں. کیا حسینی یہ ہماری ہے. آج کی شب منافقوں کے لیے، آج کی شب منافقوں کے لیے، میرا ہر شعر ان پر بھاری ہے، میرا ہر شعر ان پر بھاری ہے. کیا حسینی یہ ہماری ہے. آج خوش ہے علی کے سارے غلام، آج خوش ہے علی کے سارے غلام، اور منافق پہ موت طاری ہے، اور منافق پہ موت طاری ہے. کیا حسینی یہ ہماری ہے. باقی سب جائیں گے جہنم میں، باقی سب جائیں گے جہنم میں، وہ جو جنت ہے وہ ہماری ہے، وہ جو جنت ہے وہ ہماری ہے. حسینی یہ ہماری ہے. تجھ پہ مختار مومنوں کا سلام، تجھ پہ مختار مومنوں کا سلام، تو ہی سعید کا لکھاری ہے، تو ہی سعید کا لکھاری ہے. کیا حسینی یہ ہماری ہے. تابعدار اب یزید روئیں گے، تابعدار اب یزید روئیں گے، صرف مختار ایسی کاری ہے. کیا حسینی یہ ہماری ہے. تو ہے وہ سورما جری جس کی، تو ہے وہ سورما جری جس کی، خود نظر نے نظر اتاری ہے. کیا حسینی یہ ہماری ہے. نور والوں کی منقبت سن کر، نور والوں کی منقبت سن کر، وہی جلتا ہے جو کناری ہے. عاہل سلمہ بارگاہ مولا میں منظوم کراچی عقیدت پیش کر رہے تھے. اسی سلسلے کی آخری کڑی میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کمسن مداح اہل بیت قمبر سلمہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم کراچی عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. شعر سنا. نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹ فسانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹ فسانے سے کچھ نہیں ہوگا. علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا. علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا. علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں،
علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا نماز زیادہ پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا کرے گا مرد کوئی فتوی جنگ خیبر کی کرے گا مرد کوئی فتوی جنگ خیبر کی کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا حسین نیز پہ جا کر سنائیں گے قرآن حسین نیز پہ جا کر سنائیں گے قرآن چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا چھری گلے پہ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا نعرہ صلوات جب بھی علی کا ذکر کیا دل بہل گیا جب بھی علی کا ذکر کیا دل بہل گیا جو منافق علی تھا وہ سن کر جل گیا جو منافق علی تھا وہ سن کر جل گیا اور جو دیکھا علی کو دوش رسول پہ اور جو دیکھا علی کو دوش رسول پہ کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا نعرہ صلوات کہ بندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیدر کے بغیر بندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیدر کے بغیر جیسے قرآن پڑھا جائے طہارت کے بغیر جیسے قرآن پڑھا جائے طہارت کے بغیر پڑھ کے احمد نے کیا نعت علی سے ثابت بچ نہیں سکتی نبوت بھی امامت کے بغیر بچ نہیں سکتی نبوت بھی امامت کے بغیر نعرہ صلوات جب علی کو یاد کیا اپنا غلط جب علی یاد آنے لگتے ہیں بھائی جی دل ملانے لگتے ہیں جب بھی علی یاد آنے لگتے ہیں بھائی جی دل ملانے لگتے ہیں اور جب بھی پڑھتے ہیں آئے بلی جب بھی پڑھتے ہیں آئے بلی اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں نعرہ صلوات حضرات کم سن مداح اہل بیت کی فہرست کا اختتام ہوا باقاعدہ محفل مقاصدہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے جشن رسالت و امامت کے عنوان سے نورانی شام کے عنوان سے مومن محلہ کی جانب سے جشن کا انعقاد ہے بچوں نے موضوع تو بہت چھوڑے ہیں اگر اسی پر بات ہوگی تو پوری رات تمام ہو جائے گی آئیے آغاز کرتا ہوں ایک نعت پاک کا ایک مطلع 3-4 شعر سے واحد بھائی اجازت چاہوں گا آپ سے عباس بھائی اجازت فدی بھائی قبلہ مطلع پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے رسول وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے رسول خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے رسول نہیں وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے رسول خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے رسول مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے کہاں وہ شام کا حاکم تھوڑا ساتھ دے دیئے کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول تمہارے سینوں میں محفوظ ہے ہر ایک آواز تمہارے سینوں میں محفوظ ہے ہر ایک آواز فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے رسول اللہ اکبر
تمہارے سینوں میں محفوظ ہے ہر ایک آواز. فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے رسول. اب جس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے وہ شعر آپ کے حوالے اختیار، آپ کو چاہے جیسے سن لیے گا. وہ لفظ ڈھونڈ کے لائے قلم برائے رسول، خوشی سے جھوم اٹھے محفل ثنائے رسول. مقابلہ ہو اندھیروں کا کیا اجالوں سے، کہاں وہ شام کا حاکم کہاں گدائے رسول. تمہارے سینوں میں محفوظ ہے ہر ایک آواز. فضاؤں ہم کو سنا دو ذرا صدائے رسول. خلل پڑانا چراغ عمل کی لو میں کوئی، خلل پڑانا چراغ عمل کی لو میں کوئی. اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے رسول. خلل مل کے خلل پڑا نہ چراغ عمل کی لو میں کوئی، خلل پڑا نہ چراغ عمل کی لو میں کوئی. اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے رسول. خلل پڑا نہ چراغ عمل کی لو میں کوئی، اندھیرا جتنا بڑھا اتنا جگمگائے رسول. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں علی جناب عارف سقنوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت. آپ سبھی کو جشن بھی بہت بہت مبارک ہو. چند شین جگہ پہ جانا صادر کے اس رات بجے ستم کی دھوپ میں ہو جتنی ستم کی دھوپ میں ہو جتنی شدت جعفر صادق. ستم کی دھوپ میں ہو جتنی شدت جعفر صادق. وہ نہ سوکھے گی کبھی شاخ فضیلت جعفر صادق. نہ سوکھے گی کبھی شاخ فضیلت جعفر صادق. وہ نظر ہٹا نہ پائے دل یہی کہتا ہے آنکھوں سے، نظر ہٹا نہ پائے دل یہی کہتا ہے آنکھوں سے. تیرا روضہ اتنا خوبصورت جعفر صادق، تیرا روضہ اتنا خوبصورت جعفر صادق. اصلاح بجے اصلاح ہو بجے جو ذکر آل نبی صبح و شام کرتے ہیں، جو ذکر آل نبی صبح و شام کرتے ہیں، ملائکہ کی صفوں میں قیام کرتے ہیں، ملائکہ کی صفوں میں قیام کرتے ہیں. زمین پر نہ پڑے گا رسول کا سایہ، زمین پر نہ پڑے گا رسول کا سایہ. خصوصیت یہ محمد کے نام کرتے ہیں، خصوصیت یہ محمد کے نام کرتے ہیں. حساب دیں فضائے قبر میں منکر نکیر سے آ کر، فضائے قبر میں منکر نکیر سے آ کر علی ہماری طرف سے کلام کرتے ہیں، علی ہماری طرف سے کلام کرتے ہیں. کلام پاک مکمل ہوا تو رب نے کہا، کلام پاک مکمل ہوا تو رب نے کہا اب اعتصاب محمد کے نام کرتے ہیں، اب اعتصاب محمد کے نام کرتے ہیں. فضاؤں کھینچ لو تصویر جنبش لب کی، فضاؤں کھینچ لو تصویر جنبش لب کی. نبی کے ہاتھ پہ ذرے کلام کرتے ہیں، نبی کے ہاتھ پہ ذرے کلام کرتے ہیں. حساب دیں حساب دیں جسے بھی دیکھو وہ آئینہ محمد کا،
जिसे भी देखो वो आईना मोहम्मद का, खुदा ने नूर से घर भर दिया मोहम्मद का, खुदा ने नूर से घर भर दिया मोहम्मद का। कभी भी कम न हुई शाने गर्मिये बाजार, कभी भी कम न हुई शाने गर्मिये बाजार। हर एक दौर में सिक्का चला मोहम्मद का, हर एक दौर में सिक्का चला मोहम्मद का। साहब जी हुसैन जिसके हैं मंजर रसूल पस मंजर, हुसैन जिसके हैं मंजर रसूल पस मंजर, वो कारनामा है सबसे बड़ा मोहम्मद का, वो कारनामा है सबसे बड़ा मोहम्मद का। कोई न कोई मोहम्मद रहेगा दुनिया में, कोई न कोई मोहम्मद रहेगा दुनिया में। न खत्म होगा कभी सिलसिला मोहम्मद का, न खत्म होगा कभी सिलसिला मोहम्मद का। नबी ने नादे अली पढ़ के कर दिया साबित, नबी ने नादे अली पढ़ के कर दिया साबित। अली के दौर में मुश्किल कुशा मोहम्मद का, अली के दौर में मुश्किल कुशा मोहम्मद का। आइए हज़रात, वो मोमिनीन जिनको कुरानदाज़ी की पर्चियाँ मिली हैं वो बराए करम अपने हाथ में वो पर्चियाँ ले लें, क्योंकि बदस्ता मुबारक खतीब इनक़लाब अली जनाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद नक़वी साहब के दस्ते मुबारक से कुरानदाज़ी होने जा रही है। और एक नंबर जो है वो सिर्फ 3 मरतबा पुकारा जाएगा और 3 मरतबा के बाद वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बराए करम पर्चियाँ अपने निगाहों के सामने रख लें। गुजारिश करता हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ खतीब इनक़लाब अली जनाब मौलाना सैयद अब्बास इरशाद नक़वी साहब से। 73 नंबर 73 73 73 नंबर आ जाओ बेटा जल्दी से 73 मौलाना मोहम्मद अब्बास तुराबी साहब से गुजारिश है कि बराए करम वो भी तशरीफ नहीं आए। जी जी लाइए। अच्छा ये भी आप हज़रात की खिदमत में ये देखिए नूरानी शाम है तो कोई नया काम भी होना चाहिए इस जश्न में। तो माशाल्लाह जो मुझे अभी इत्तला फराहम हुई है कि हर शायर के बाद जो है वो एक कुरान निकाला जाएगा। तो बराए करम मोमिनीन इख्तिताम महफिल तक तशरीफ़ फरमा रहे हैं, हर शायर के बाद एक कुरान निकाला जाएगा। आइए हज़रात, जनाब आरिफ सुखनवरी साहब बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक माहौल बना लिए तो महफिल का मुकम्मल आगाज़ हो जाए। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप हज़रात, बराए करम सलावत भेजते हुए आ जाइए आप हज़रात। देखिए मुझे आप हज़रात के सामने बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आप जो महफिल समाअत कर रहे हैं ये गहवाराए अदब में बैठे हुए है ना, शहर अज़ा में बैठे हुए हैं, मरकज़ अज़ा में बैठे हुए हैं आप।
اور یہاں مومنین سے بار بار یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ آگے تشریف نہیں آئے. دیکھیے یہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے. یہ محفل صرف آپ کے محلے میں یا آپ کے شہر میں نہیں سنی جا رہی ہے، بلکہ یہ محفل آن لائن جو ہے وہ پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہے. تو برائے کرم اس بات کا آپ خود ثبوت دیں کہ یہ مرکز اعضاء شہر اعضاء سے لائیو ہو رہی ہے محفل. تو یہ جو خلا اگر یہ خالی ہوتا رہے تو برائے کرم مومنین اسے پر کرتے رہیں، یہ خلا نہیں رہنا چاہیے. آئیے میں اگلے شاعر کو آواز دیتا ہوں، اور ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے عید زہرا گزری ہے. آئیے میں مطلب پیش کرتا ہوں، شاعر آپ کے حوالے کرتا ہوں. تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے، بس تھوڑا سا ساتھ دے دیے اور شاعر آپ کے حوالے. شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے. مالک بھائی، شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے، شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے، زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے. آسانی سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آسانی سے سن لیں کہ شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے، زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے، زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے، دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے. دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے. شعر آپ کے حوالے. مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو، گر آخرت کا مرحلہ آسان چاہیے. شہرت نہ مجھ کو تخت سلیمان چاہیے، زہرا کے در کا تھوڑا سا عرفان چاہیے، دنیا کا کوئی علم نہ دیوان چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے، مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے. منقبت کا سب سے نایاب تحفہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے اختیار آپ کو چاہے جیسے سن لیے گا کہ مدح بطول کے لیے قرآن چاہیے، زہرا کے درپا، بھائی زہرا کے درپا بچوں کا خیاط بن کے جا، زہرا کے درپا بچوں کا خیاط بن کے جا، گر اور مرتبہ تجھے رضوان چاہیے. زہرا کے درپا بچوں کا خیاط بن کے جا، زہرا کے درپا بچوں کا خیاط بن کے جا، زہرا کے درپا بچوں کا خیاط بن کے جا، گر اور مرتبہ تجھے رضوان چاہیے، گر اور مرتبہ تجھے رضوان چاہیے. آئیے حضرات میں حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب سیفی نقی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. حضرات السلام علیکم. آپ کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور قطع حضور ہے. کیوں بنوں انجان میں حق آشنا ہوتے ہوئے، کیوں بنوں انجان میں حق آشنا ہوتے ہوئے، کیوں اٹھاؤں درد و غم غم کی دوا ہوتے ہوئے، کیوں اٹھاؤں درد و غم غم کی دوا ہوتے ہوئے، پیش احمد سرخ رو ہونا ہے مجھ کو اس لیے، میں مدینے جاؤں گا کرب و بلا ہوتے ہوئے، پیش احمد سرخ رو ہونا ہے مجھ
حج کو اس لیے میں مدینے جاؤں گا کرب و بلا ہوتے ہوئے، میں مدینے جاؤں گا کرب و بلا ہوتے ہوئے۔ قطع حاضر ہے پرویز بھائی، عرض کیا ہے کہ ضلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا، ضلالتوں کو شرافت کا نام مت دینا، کہ دست سنگ میں شیشے کا جام مت دینا، کہ دست سنگ میں شیشے کا جام مت دینا۔ سبق یہ ہم کو دیا ہے نبی کی بیٹی نے، سبق یہ ہم کو دیا ہے نبی کی بیٹی نے، منافقوں کو جواب سلام مت دینا۔ کہ دست سنگ میں شیشے کا جام مت دینا، سبق یہ ہم کو دیا ہے نبی کی بیٹی نے، منافقوں کو جواب سلام مت دینا۔ برق رفتار سواری کا یہی مطلب تھا، برق رفتار سواری کا یہی مطلب تھا، برق رفتار سواری کا یہی مطلب تھا، کوئی بھی سید کونین سے آگے نہ بڑھے، کوئی بھی سید کونین سے آگے نہ بڑھے۔ تم یہ کہتے ہو محمد تو بڑے بھائی ہیں، ایک جبریل تھے نالین سے آگے نہ بڑھے۔ تم یہ کہتے ہو محمد تو بڑے بھائی ہیں، ایک جبریل تھے نالین سے آگے نہ بڑھے۔ اور حاضر ہے ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کی شان میں۔ باغ جنت کا پھول لگتے ہو، باغ جنت کا پھول لگتے ہو، دین حق کا اصول لگتے ہو، مرحبا اے حسین کے اکبر، تم تو بالکل رسول لگتے ہو، مرحبا اے حسین کے اکبر، تم تو بالکل رسول لگتے ہو۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کیا ہے کہ ہے دین حق کے ہر منظر میں پس منظر خدیجہ کا، ہے دین حق کے ہر منظر میں پس منظر خدیجہ کا، جو ہے اسلام کا بانی وہ ہے شوہر خدیجہ کا، جو ہے اسلام کا بانی وہ ہے شوہر خدیجہ کا۔ یہ بی بی وہ ہے جس سے ہر بلندی جھک کے ملتی ہے، یہ بی بی وہ ہے جس سے ہر بلندی جھک کے ملتی ہے، جبین آسماں والوں کی ہے اور در خدیجہ کا، جبین آسماں والوں کی ہے اور در خدیجہ کا۔ اور عقیدت کے محل میں، عقیدت کے محل میں پاؤں رکھ سکتی نہیں بدعت، عقیدت کے محل میں پاؤں رکھ سکتی نہیں بدعت۔ ابو طالب کی ہیبت ہے کہیں ہے ڈر خدیجہ کا، ابو طالب کی ہیبت ہے کہیں ہے ڈر خدیجہ کا۔ اور جو ٹکڑوں پر پلے ہیں، کہ جو ٹکڑوں پر پلے ہیں وہ غنی خاموش بیٹھے ہیں،
جو ٹکڑوں پر پلے ہیں وہ غنی خاموش بیٹھے ہیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں حضرت بوذر خدیجہ کا، قصیدہ پڑھ رہے ہیں حضرت بوذر خدیجہ کا۔ اور یہ دو شعر فرمائیں، قصیدہ پڑھ رہے ہیں حضرت بوذر خدیجہ کا، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ادھر داماد بھی ہے ساقی کوثر خدیجہ کا، ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ادھر داماد بھی ہے ساقی کوثر خدیجہ کا، نواسوں پر نظر ڈالو تو ہے سردار جنت کے، کوئی بتلائے یہ جنت ہے یا ہے گھر خدیجہ کا۔ ہے شوہر شافع محشر تو بیٹی خلد کی ملکہ، ادھر داماد بھی ہے ساقی کوثر خدیجہ کا، اور نواسوں پر نظر ڈالو تو ہے سردار جنت کے، کوئی بتلائے یہ جنت ہے یا ہے گھر خدیجہ کا۔ اور چھٹے امام کے حوالے سے عطا ہے، دو معصوموں کی آمد ہے، اس کے ہے کہ جلال الدین کی شان امامت اور بڑھتی ہے، جلال الدین کی شان امامت اور بڑھتی ہے، لگے بندش تو توفیق مودت اور بڑھتی ہے، لگے بندش تو توفیق مودت اور بڑھتی ہے، میں نظر جعفر صادق میں جتنا خرچ کرتا ہوں خدا کا شکر میرے گھر کی برکت اور بڑھتی ہے، میں نظر جعفر صادق میں جتنا خرچ کرتا ہوں، میں نظر جعفر صادق میں جتنا خرچ کرتا ہوں خدا کا شکر میرے گھر کی برکت اور بڑھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ محترم جناب سیفی نقی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں اس مسجد کے امام جماعت علی جناب مولانا قمر حسن صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور قرآن اندازی کے ذریعے ایک تبرک نکالیں۔ چھ سو نو 609 609 609 آ جاؤ 609 آ جاؤ۔ آئیے حضرات، یہ پھر جو مومنین آ رہے ہیں ان کو اعلان سماعت فرما لیں کہ ہر شاعر کے بعد ایک قرآن نکالا جائے گا، اور مومنین اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شاعر کے بعد ایک قرآن نکلے گا۔ آئیے حضرات، جناب سیفی نقی صاحب نے جناب خدیجہ کے حوالے سے شعر پیش کیے، اور ایک شعر انہوں نے محسن اسلام جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک شعر پڑھا تھا۔ تو ذکی بھائی، یہ جشن رسول ہو رہا ہے اور اسلام کا یا تاریخ کا پہلا نعت خواں محسن اسلام جناب ابو طالب ہیں، اور اگر اس جشن رسول میں ان کا ذکر نہ ہو تو یہ محفل مکمل نہیں ہے۔ آئیے حضرات، میں سیفی صاحب محسن اسلام کے حوالے سے آپ نے مصرے پڑھے، اب میری طرف متوجہ ہو جائیں، بس صرف 4 مصرے پڑھوں گا شاعر آپ کے حوالے کہ میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب۔ میری جانب نظر کرتے گزر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو طالب، علی مناسب ہو، میری طرف متوجہ، مناسب ہو تو لمحہ بھر ٹھہر جانا ابو
अबू तालिब, अली तुर्बत में आएंगे मगर महशर में तुम आकर, अली तुर्बत में आएंगे मगर महशर में तुम आकर मेरे ईमान की तस्दीक कर जाना अबू तालिब। अली तुर्बत में आएंगे मगर महशर में तुम, मिलके अली तुर्बत में आएंगे मगर महशर में तुम आकर, अली तुर्बत में आएंगे मगर महशर में तुम आकर मेरे ईमान की तस्दीक कर जाना अबू तालिब। मैं मोतबाना गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब अज़हर हुसैन शम्मी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। मोहतरम अज़हर हुसैन शम्मी साहब। समाजिएगा हज़रात। बहुत कम समाजिएगा कि सहर हुई फूल मुस्कुराए, सहर हुई फूल मुस्कुराए रसूल आए इमाम आए, सहर हुई फूल मुस्कुराए रसूल आए इमाम आए, नसीब धरती के जगमगाए रसूल आए इमाम आए, नसीब धरती के जगमगाए रसूल आए इमाम आए। मैं किस तरह दिल की बात लिखूं, मैं किस तरह दिल की बात लिखूं, कलम खुशी से न टूट जाए रसूल आए इमाम आए, रसूल आए इमाम आए। फ़ज़ा में एक रोशनी सी छाई, समाजिएगा कि फ़ज़ा में एक रोशनी सी छाई, हुकूमत वक्त लड़खड़ाई, फ़ज़ा में एक रोशनी सी छाई, हुकूमत वक्त लड़खड़ाई, सदाकतों ने कदम जमाए रसूल आए इमाम आए, सदाकतों ने कदम जमाए रसूल आए इमाम आए। और वो सुबह अनवार हो रही है, वो सुबह अनवार हो रही है, वो आग गुलजार हो रही है, वो सुबह अनवार हो रही है, वो आग गुलजार हो रही है, वो कंगूरे सब ज़मीं पाए रसूल आए इमाम आए, रसूल आए इमाम आए। और हवाएं महके, हवाएं महके दरख्त झूमे, हवाएं महके दरख्त झूमे, सबा ने फूलों के होठ चूमे, हवाएं महके दरख्त झूमे, हवाएं महके दरख्त झूमे, सबा ने फूलों के होठ चूमे, परिंदे गुलशन में गुनगुना रहे हैं रसूल आए इमाम आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर समाजिएगा हज़रात। समाजिएगा कि है एक नूर का आलम रसूल आते हैं, है एक नूर का आलम रसूल आते हैं, खिला खिला सा है मौसम रसूल आते हैं, खिला खिला सा है मौसम रसूल आते हैं। थे सबसे पहले मगर सबके बाद दुनिया में, थे सबसे पहले मगर सबके बाद दुनिया में, सभी रसूलों से आज़म रसूल आते हैं, सभी रसूलों से आज़म रसूल आते हैं। और कसीदा पढ़ती हैं कौसर की मुस्तरिब मौजें, कसीदा पढ़ती हैं कौसर की मुस्तरिब मौजें, मचल के कहता है ज़मज़म रसूल आते हैं, मचल के कहता है ज़मज़म रसूल आते हैं। समाजिएगा हज़रात कि हर एक समत है रहमत का अब्र छाया हुआ, हर एक समत है रहमत का अब्र छाया हुआ, है आज शोला भी शबनम रसूल आते हैं, है आज शोला भी शबनम रसूल आते हैं। और ज़माना अपने मुक़द्दर पर नाज़ क्यों ना करे, ज़माना अपने मुक़द्दर पर नाज़ क्यों ना करे, जहाँ के मोनिसो हमदम रसूल आते हैं, जहाँ के मोनिसो हमदम रसूल आते हैं। समाजिएगा हज़रात
کہ سکون و چین کے چہرے کی دلکشی نے کہا. خاص طور سے گلزار بھائی سمجھیے گا کہ سکون و چین کے چہرے کی دلکشی نے کہا, سکون و چین کے چہرے کی دلکشی نے کہا, اٹھائے امن کا پرچم رسول آتے ہیں, اٹھائے امن کا پرچم رسول آتے ہیں. خاص طور سے شریف بھائی شیر کے مولانا کہ کروڑوں سال انہیں خالق کا قرب حاصل تھا, کروڑوں سال انہیں خالق کا قرب حاصل تھا. خدائے پاک کے محرم رسول آتے ہیں, خدائے پاک کے محرم رسول آتے ہیں, اور اجالے اپنے مقدر پر ناز کرنے لگے, اجالے اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگے کہ آج نور مجسم رسول آتے ہیں, کہ آج نور مجسم رسول آتے ہیں. اور سمجھیے گا کہ چمک رہے ہیں شب انتظار کے جگنو, چمک رہے ہیں شب انتظار کے جگنو, ہے مٹنے والا ہر ایک غم رسول آتے ہیں, ہے مٹنے والا ہر ایک غم رسول آتے ہیں. بھائی سمجھیے گا کہ وقار بخش کے دنیا میں آدمیت کو, بھائی کہ وقار بخش کے دنیا میں آدمیت کو بچانے عظمت آدم رسول آتے ہیں, بچانے عظمت آدم رسول آتے ہیں. اور سمجھیے گا کہ بروز حشر کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے, سمجھیے گا حضرات کہ بروز حشر کھڑے ہوں گے سر جھکائے ہوئے, وہ یاد جن کو بہت کم رسول آتے ہیں, وہ یاد جن کو بہت کم رسول آتے ہیں. اور سمجھیے گا مقطع کی جو دیکھا حشر میں بیتاب کملی والے کو, شریف مقطع سمجھیے گا کہ جو دیکھا حشر میں بیتاب کملی والے کو, خوشی سے کہنے لگے ہم رسول آتے ہیں, خوشی سے کہنے لگے ہم رسول آتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قطعہ سماعت فرمائیے گا, قطعہ بھی پڑھا جا رہا تھا کہ علی مزاج علی دل علی نظر زینب, علی مزاج علی دل علی نظر زینب, ہے تم میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب, علی مزاج علی دل علی نظر زینب, ہے تم میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب. اور جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں, جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں, ایک آسماں پر خدا ایک زمین پر زینب, ایک آسماں پر خدا ایک زمین پر زینب. آئیے حضرات, پہلے ایک مرد مومن کی خدمت میں تبرک قرآن اندازی کے ذریعے پیش کیا جائے گا, اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں خطیب حق بیان خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محمد عباس ترابی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے دوست مبارک سے بھیا بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ. 57 نمبر 57, 57 نمبر 57. مبارک ہو. ارے سلمان آئیے حضرات, یہ ہر شاعر کے بعد قرآن اندازی بھی ہونا ہے تو یہ بھی مجھے یاد رہے. آئیے, ہمارے اظہر حسین شمی صاحب نے ابھی ایک مصرے پر شعر سنائے ردیف کو تبدیل کر کے. ایک محفل ہو رہی ہے ابھی جمعہ مسجد میں, اس میں بھی میری نظامت تھی اور ابھی ہو رہی ہے. وہ مصرع تھا کہ رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں. ابھی محفل ہو رہی ہے وہ کہ رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں.
نہیں تو مجھے پڑھنا نہیں، نظامت میں بس 2 شعر سنا دیں تاکہ ماحول بن جائے، اور محترم جناب فرحان نصیر آبادی صاحب کو آواز دینا ہے، بس تھوڑا سا آپ آزاد ماحول بنا لیں۔ زباں پر بسط احترام آ رہے ہیں، زباں پر بسط احترام آ رہے ہیں، نبی کے غلاموں کے نام آ رہے ہیں۔ زباں پر بسط احترام آ رہے ہیں، نبی کے غلاموں کے نام آ رہے ہیں، مسلسل نبی اور آل نبی پر، مسلسل نبی اور آل نبی پر خدا کے درود و سلام آ رہے ہیں، مسلسل نبی اور آل نبی پر خدا کے درود و سلام آ رہے ہیں۔ اب شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا بہت توجہ کے ساتھ حضرات، کہ خدا کے درود و سلام آ رہے ہیں۔ انصار بھائی شعر دیکھیے گا کہ خدا کے درود و سلام آ رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں ہمیں چاند سورج، خبر دے رہے ہیں ہمیں چاند سورج، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں ہمیں چاند سورج، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں، اور علی تیرے دشمن تو باد ہلاکت۔ شعر سنیے گا زکی بھائی کہ علی تیرے دشمن تو باد ہلاکت، جہنم کے شعلوں کے کام آ رہے ہیں۔ علی تیرے دشمن تو باد ہلاکت، جہنم کے شعلوں کے کام آ رہے ہیں، جہنم کے شعلوں کے کام آ رہے ہیں۔ اب شعر پیش کر رہا ہوں، اختیار آپ کو ہے، چاہے جیسے سن لیے گا کہ جہنم کے شعلوں کے کام آ رہے ہیں، اسی کے گھر سے، اسی گھر سے جاتی ہے جنت میں روٹی، اسی گھر سے جاتی ہے جنت میں روٹی، جنا کے جہاں پر طعام آ رہے ہیں، جنا کے جہاں پر طعام آ رہے ہیں۔ اب مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں حضرات، اور یہ آج کی شب و کل کی شب جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اور مقطع سماعت کر لیے تمام شعراء کرام۔ جنا کے جہاں پر طعام آ رہے ہیں، میں گلریز مداح آل نبی ہوں، میں گلریز مداح آل نبی ہوں، میں گلریز مداح آل نبی ہوں، محافل کے وعدے تمام آ رہے ہیں، میں گلریز مداح آل نبی ہوں، محافل کے وعدے تمام آ رہے ہیں۔ آئیے میں معتمانہ گزارش کرتا ہوں بہترین خطیب، بہترین ناظم برادر عزیز علی جناب فرحان نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم کرا دیا عقیدت پیش۔ حضرات السلام علیکم، تمام مومنین خدمت میں بابرکت جشن، بابرکت روز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہیں سے حاضر کرتا ہوں ممدوح کے حوالے سے ایک مطلع اور 2 شعر کی۔ محمد گرا دیں گے جس کو نظر سے۔ اکثر الزام لگتا ہے ہم لوگوں پہ، ہم لوگ نعت نہیں پڑھتے، لیکن حق یہی ہے کہ ہم ہی لوگ نعت پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ نعت ہم لوگوں نے جناب ابو طالب سے سیکھا، کسی غیرے سے نہیں سیکھا ہے۔ کہ محمد گرا دیں گے جس کو نظر سے، محمد گرا دیں گے جس کو نظر سے، بھلا کس طرح وہ بچے گا سخر سے۔ محمد گرا دیں گے جس کو نظر سے، بھلا کس طرح وہ بچے گا سخر سے۔ ہے یہ روشنی ان کے چہرے کا صدقہ، ہے یہ روشنی کس کے چہرے کا صدقہ، کوئی جا کے پوچھے یہ شمس و قمر سے۔ ہے یہ روشنی کس کے چہرے کا صدقہ، کوئی جا کے پوچھے یہ شمس و قمر سے۔ یہی خلد سے کہتے نکلے فرشتے، یہی خلد سے کہتے نکلے فرشتے، محمد ہیں بالا شعور و بشر سے۔ یہی خلد سے کہتے نکلے فرشتے، محمد ہیں بالا شعور و بشر سے۔ 4 مصرع اور ممدوح کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیے کہ خدا کا نور ہیں، فخر خدا ہیں جعفر صادق، خدا کا نور ہیں، فخر خدا ہیں جعفر صادق، مکمل دین کا ایک آئینہ ہیں جعفر صادق۔ خدا کا نور ہیں، فخر خدا ہیں جعفر صادق، مکمل دین کا ایک آئینہ ہے جعفر صادق۔ زمانے بھر میں اس کے علم کا چرچا نہ ہو کیسے، زمانے بھر میں اس کے علم کا چرچا نہ ہو کیسے، امین راز دین کبریا ہیں جعفر صادق۔ زمانے بھر میں اس کے علم کا چرچا نہ ہو کیسے،
زمانے بھر میں اس کے علم کا چرچا نہ ہو کیسے. امین راز دینے کبریا ہیں جعفر صادق. یہیں سے ملاحظہ فرمائیے 4 مصرے اور کی. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم. فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص میری طرف متوجہ رہیے، انشاءاللہ پہنچیں گے ایک منزل تک. عشق حیدر کے سبب دہر میں عالی ہو تم. فضل خالق سے زمانے میں مثالی ہو تم. تو ماں کے کردار کو ہر گام سلامی دینا، یا علی کہنے کا مطلب ہے حلالی ہو تم. ماں کے کردار کو صلی اللہ محمد. ماں کے کردار کو ہر گام سلامی دینا، ماں کے کردار کو ہر گام سلامی دینا. یا علی کہنے کا مطلب ہے حلالی ہو تم. ایک مطلب 2 شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہ کس کی آمد کا جشن ہے جو فرشتے دیپک جلا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اور مصروں کا بھی لطف لیجئے. یہ برکت ہوتی ہے مصروں کی. ملاحظہ فرمائیے یہ کس کی آمد کا جشن ہے جو فرشتے دیپک جلا رہے ہیں. مصروں کا لطف لیجئے، انشاءاللہ منزل تک پہنچیں گے. یہ کس کی آمد کا جشن ہے جو فرشتے دیپک جلا رہے ہیں. یہ کس کی آمد کا جشن ہے جو فرشتے دیپک جلا رہے ہیں. فضائے میں کی چھٹا اندھیرا امام تشریف لا رہے ہیں. یہ کس کی آمد کا جشن ہے جو فرشتے دیپک جلا رہے ہیں. فضائے میں کی چھٹا اندھیرا امام تشریف لا رہے ہیں. زمانے والوں گواہ رہنا یہی تو بعد ظہور ہوگا. کیا ہوگا ملاحظہ فرمائیے. زمانے والوں گواہ رہنا یہی تو بعد ظہور ہوگا. مزار زہرا وہیں بنے گا، امام نقشہ بنا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. زمانے والوں گواہ رہنا یہی تو بعد ظہور ہوگا. مزار زہرا وہیں بنے گا، امام نقشہ بنا رہے ہیں. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. یہ کس کی آمد کا جشن ہے جو فرشتے دیپک جلا رہے ہیں. فضائے میں کی چھٹا اندھیرا امام تشریف لا رہے ہیں. زمانے والوں گواہ رہنا یہی تو بعد ظہور ہوگا. مزار زہرا وہیں بنے گا، امام نقشہ بنا رہے ہیں. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. امام نقشہ بنا رہے ہیں. قسم خدا کی بروز محشر جلیں گے دوزخ میں ہاتھ ان کے. یہ کون لوگ ہیں ملاحظہ فرمائیے. قسم خدا کی بروز محشر جلیں گے دوزخ میں ہاتھ ان کے. جناب زہرا کے قاتلوں سے جو ہاتھ اپنا ملا رہے ہیں. قسم خدا کی بروز محشر، قسم خدا کی بروز محشر جلیں گے دوزخ میں ہاتھ ان کے. جناب زہرا کے قاتلوں سے جو ہاتھ اپنا ملا رہے ہیں. 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے کہ ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہماری. ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہماری. ہم لوگ عقیدے سے بغاوت نہیں کرتے. ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں اتحاد اتحاد اتحاد. ملاحظہ فرمائیے. ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہماری. ہم لوگ عقیدے سے بغاوت نہیں کرتے. وہ لوگ حقیقت میں تو ہندا کے پسر ہیں. زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت نہیں کرتے. ہے عشق علی دوڑتا شہرت میں ہماری. ہم لوگ عقیدے سے بغاوت نہیں کرتے. وہ لوگ حقیقت میں تو ہندا کے پسر ہیں. زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت نہیں کرتے. زہرا تیرے قاتل پر جو لعنت نہیں کرتے. ظلم کا خوف تھا سینے سے نکالا جس نے. ظلم کا خوف تھا سینے سے نکالا جس نے. کر دیا دین محمد میں اجالا جس نے. ظلم کا خوف تھا سینے سے نکالا جس نے. کر دیا دین محمد میں اجالا جس نے. کچھ مسلمانوں نے کافر بھی بتایا اس کو. اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے.
کچھ مسلمانوں نے کافر بھی بتایا اس کو، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا جس نے۔ بس یہیں سے ایک مطلع اور 4-5 شعر حاضر کرتا ہوں کہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہم کو ان لوگوں کی صورت نہیں اچھی لگتی، ہم کو ان لوگوں کی صورت نہیں اچھی لگتی جن کو حیدر کی ولایت نہیں اچھی لگتی، ہم کو ان لوگوں کی صورت نہیں اچھی لگتی، ہم کو ان لوگوں کی صورت نہیں اچھی لگتی جن کو حیدر کی ولایت نہیں اچھی لگتی، جن کو حیدر کی ولایت نہیں اچھی لگتی۔ مار کر منہ پہ نمازوں کو فرشتوں نے کہا، مار کر منہ پر نمازوں کو فرشتوں نے کہا، بغض حیدر میں عبادت نہیں اچھی لگتی۔ مار کر منہ پر نمازوں کو فرشتوں نے کہا، مار کر منہ پر نمازوں کو فرشتوں نے کہا، مار کر منہ پر نمازوں کو فرشتوں نے کہا، بغض حیدر میں عبادت نہیں اچھی لگتی۔ ایک شعر دھیرے سے پڑھ دیا جائے کہ دشمن فاطمہ زہرا پر تبرہ کریے، دشمن فاطمہ زہرا پر تبرہ کریے، یہ امانت میں خیانت نہیں اچھی لگتی۔ دشمن فاطمہ زہرا پر تبرہ کریے، یہ امانت میں خیانت نہیں اچھی لگتی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کی عشق خالق سے ہے، شیطان سے ہمدردی بھی، عشق خالق سے ہے، شیطان سے ہمدردی بھی، دو رخی تیری محبت نہیں اچھی لگتی۔ عشق خالق سے جہاں تک لعنت ہے، ملاحظہ فرمائیے، ہم کو ان لوگوں کی صورت نہیں اچھی لگتی جن کو حیدر کی ولایت نہیں اچھی لگتی۔ مار کر منہ پر نمازوں کو فرشتوں نے کہا، بغض حیدر میں عبادت نہیں اچھی لگتی۔ دشمن فاطمہ زہرا پر تبرہ کریے، یہ امانت میں خیانت نہیں اچھی لگتی۔ جس میں ہو قاتل زہرا کے لیے ہمدردی، شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، جس میں ہو قاتل زہرا کے لیے ہمدردی، ایسے عالم کی خطابت نہیں اچھی لگتی۔ جس میں ہو قاتل زہرا کے لیے ہمدردی، ایسے عالم کی خطابت نہیں اچھی لگتی، اس لیے دیتے نہیں تیغ جری کو سرور، اس لیے دیتے نہیں تیغ جری کو سرور، وقت سے پہلے قیامت نہیں اچھی لگتی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ محترم جناب فرحان نصیر آبادی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آخر میں سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے گئے۔ آئیے پہلے تو گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے دست مبارک سے پہلے ایک مومن کا قرآن نکالا جائے گا، اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے ہو۔ ٹپل 4 444 ٹپل 4 ٹپل 4 444 444 بس یہ آخری مرتبہ اور سن لیں، یہ نمبر 444 ٹپل 4 کینسل۔ ہاں ٹپل 2 222 ٹپل 2 222 محترم جناب، پھر آپ حضرات انتظار کریں، ایک شاعر کے بعد پھر قرآن نکالا جائے گا۔ لیکن یہ قرآن نکالنے کا مطلب اور مسلسل دسترخوان
ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات کی سماعتیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں، بلکہ ایک تبرک بھی مومنین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بعد نظر مولا کا بھی اہتمام ہے. تو برائے کرم محفل کو اسی شان سے آپ سنیے جس شان سے سننے کا ہے. آئیے حضرات، جناب سرکار ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے فرحان میاں نے بہت اچھا ایک شعر آخری میں سنایا. میں چاہتا ہوں کہ ایک مطلع 3 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جائیں. اب تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی، ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی، بزم شبیر میں عباس کی مدحت ہوگی. ایسے نہ سنو میرے بھائیوں، ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت، سنو بھائی، ایک ہی وقت میں یوں دوہری عبادت ہوگی، بزم شبیر میں عباس کی مدحت ہوگی. روک پائے گا نا فرحان صاحب کے، روک پائے گا نا واعظ تیرے خطبوں کا اثر، روک پائے گا نا واعظ تیرے خطبوں کا اثر، قاتل شاہپا ہر دور میں لعنت ہوگی. روک پائے گا نا واعظ تیرے خطبوں کا اثر، روک پائے گا نا واعظ تیرے خطبوں کا اثر، قاتل شاہپا ہر دور میں لعنت ہوگی. قاتل شاہپا، ایک شعر منقبت کا نایاب سن لیے کہ قاتل شاہپا ہر دور میں لعنت ہوگی. انگلیوں پر، عباس بھائی، انگلیوں پر در خیبر جو اٹھائے ہیں علی، انگلیوں پر در خیبر جو اٹھائے ہیں علی، جو کی سوکھی ہوئی روٹی کی یہ طاقت ہوگی. انگلیوں پر در خیبر جو اٹھائے ہیں علی، قاسم بھائی، انگلیوں پر در خیبر جو اٹھائے ہیں علی، جو کی سوکھی ہوئی روٹی کی یہ طاقت ہوگی، جو کی سوکھی ہوئی روٹی کی یہ طاقت ہوگی. جن کے دل میں قاتل جناب زہرا کی عداوت ہے، اب ان کے پاس خدا کی طرف سے جو تحفہ ہے اسے سماعت کر لیں کہ قاتل فاطمہ زہرا پا، اب شعر سنیے کہ بہت نایاب شعر آپ کی خدمت میں، کہ انگلیوں پر در خیبر جو اٹھائے ہیں علی، جو کی سوکھی ہوئی روٹی کی یہ طاقت ہوگی. قاتل فاطمہ زہرا پر کرے گا لعنت، قاتل فاطمہ زہرا پر کرے گا لعنت، خون میں جس کے غم شہ کی حرارت ہوگی. قاتل فاطمہ زہرا پر کرے گا لعنت، قاتل یا علی. قاتل فاطمہ زہرا پر کرے گا لعنت، خون میں جس کے غم شہ کی حرارت ہوگی. اب عزیزو، منقبت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جب تک حاصل کلام نہ ہو. اب شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا، لیکن ہر مومن جتنے بھی یہاں کھڑے ہیں یا بیٹھے، ان سب کی تمنا ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قاتل فاطمہ زہرا پر کرے گا لعنت، خون میں جس کے غم شہ کی، مودی صاحب، خون میں جس کے غم شہ کی حرارت ہوگی. اب شعر سنیے کہ خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، اس کو عباس کے روضے کی زیارت ہوگی. خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، خواب میں جس نے بھی دریاؤ علم دیکھے ہیں، اس کو عباس کے روضے. یا صلی اللہ علیہ محمد. آئیے حضرات، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں محترم جناب اثر نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے تمام سامعین اکرام، ان کا بڑا ادب و احترام ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب اظہر صاحب سے، فیاض صاحب سے اور دیگر لوگوں سے کہ جو آگے تشریف لائیں، انہی کی یہ محفل ہے، اور بچوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا تم لوگ تھوڑا آگے آ جائیے. آگے آ جائیے.
शायर बड़ी मेहनत से खून जिगर से शेर कहते हैं बेशक, और नाज़िम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन महफिल को जो समाज फरमाने वाले हैं वो ज़रा दूर हैं। थोड़ा आप लोग आगे आ जाइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आगे आ जाइए। नारे हैदरी, पूरी नौश फरमाना, उससे गुजारिश है कि आधी महफिल सुन लें। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ। जो हजरात खाना खा चुके हैं वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएं। अंदर खाली है, बाहर ज़्यादा मजमा है। हजरात, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग पूरी नोश फरमा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम अब ये समात फरमा लें कि जो लोग पूरी नोश फरमा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो आधी महफिल सुन लें आके। हाज़रीन महफिल, सलाम अलैकुम। आप सभी को इस नूरानी शाम जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो भी अभी आए, जब रास्ते से तो बहुत अच्छा माशाल्लाह से सजावट वगैरह देखा। 4 मिसरे एकदम ताज़ा, जो बानियाने महफिल हैं, जो भी अरकीन हैं उसके। ज़फ़र नशवी साहब एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। चार मिसरे सुन के जाइए। ये 4 मिसरे यहाँ के जो महफिल के पानी हैं उन सभी की खिदमत में बतौर ख़ास बोलिए साहब। आमदी है शहर इल्म की नूरानी शाम है। आमदी है शहर इल्म की नूरानी शाम है। हर एक की ज़बां पे मोहम्मद का नाम है। हर एक की ज़बां पे मोहम्मद का नाम है। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास जहाँ जहाँ हज़रत तशरीफ़ फरमा है। महफिल यहाँ की देख के कहने लगे सभी। महफिल यहाँ की देख के कहने लगे सभी। चारों तरफ है रोशनी, क्या इंतजाम है। आपके लिए, आपके लिए। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत अच्छा माशाल्लाह से। महफिल यहाँ की देख के कहने लगे सभी। चारों तरफ है रोशनी, क्या इंतजाम है। चारों तरफ है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मिलजुल कर। फिर से भाई आपकी गुजारिश है, फिर से सुनिए। आमद है शहर इल्म की नूरानी शाम है।
ایک کی زباں پر محمد کا نام ہے، محفل یہاں کی دیکھ کے کہنے لگے سبھی چاروں طرف ہے روشنی، کیا انتظام ہے، چاروں طرف ہے، سلامت رہیے روشنی۔ حضور ایک مطلع اور دو شعر بھی سماعت فرما لیں دانش بھائی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیدار سلامتوں کو سلام، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ سنیے یہ بھی شعر بطور خاص آپ سب کی طرف سے ہے۔ نبی کا عشق بسا ہے، بھائی آپ سنیے ادھر بطور خاص۔ نبی کا عشق بسا ہے ہمارے سینے میں، نبی کا عشق بسا ہے ہمارے سینے میں، نبی کا عشق، مصرع ثانی سماعت فرمائے، نبی کا عشق بسا ہے ہمارے سینے میں، اسی لیے تو مزہ آ رہا ہے جینے میں، اسی لیے تو مزہ آ رہا ہے جینے میں۔ ارے میں کیا بتاؤں کہ محفل میں کتنی رونق ہے، یہ لگ رہا ہے کہ موجود ہوں مدینے میں، یہ لگ رہا ہے کہ موجود ہوں، کیا سلامت رہیے سلامت رہیے، یہ لگ رہا ہے کہ موجود ہوں مدینے میں۔ آپ لوگ باہر کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، اندر آ جائیے تو اور اچھے لگنے لگیں گے۔ یہ لگ رہا ہے کہ موجود ہوں مدینے میں۔ دو مصرے اسی میں اور سماعت فرما لیں، ظفر صاحب وہیں سے سماعت فرمائیے۔ یہ لگ رہا ہے کہ ہماری طرح متوجہ ہو جائے بھائی، یہ لگ رہا ہے کہ موجود ہوں مدینے میں، بطور خاص جو کام کر نہ سکے، جو کام کر نہ سکے سورما زمانے کے، جو کام کر نہ سکے سورما زمانے میں، وہ کام کر دیا اصغر نے 6 مہی۔ سلامت رہیے، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ جو کام کر نہ سکے سورما ذکی صاحب زمانے کے، وہ کام کر دیا اصغر نے 6 مہینے میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائیں اور سب کو سلامت رکھیں، انشاءاللہ اضافہ ہو اور آپ لوگ اچھے سے کریں انشاءاللہ انکا۔ نعت رسول پاک جو ہے اس کے 1 اور 2 3 ایک مطلع 2 3 4 بند، اس کے بعد موبائل بند، سماعت فرمائیں۔ نہیں محبت ہے آپ کی، محبت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ خوشی بہت ہی، نعت رسول پاک ہم سے اچھا کون پڑھتا؟ شیعوں سے اچھا، وہ کہتے ہیں وہ پڑھتے پر شیعوں سے اچھی کون پڑھتا؟ سماعت فرمائیے۔ خوشی بہت ہی ہوتا ہے، آپ کو جا کر مطلب اس کو بطور خاص سن کر بتانا بھی ہے کہ ہم سنتے بھی اچھا ہیں،
پڑھتے ہی نہیں اچھا، سنتے بھی اچھا ہے، اور آپ سن بھی رہے ہیں ماشاءاللہ سے. خوشی بہت ہی ہوتا ہے خود خدا محمد کا. کیوں خوش ہوتا ہے سماعت فرمائے. خوشی بہت ہی ہوتا ہے خود خدا محمد کا جب کہیں بھی ہوتا ہے تذکرہ محمد کا، جب کہیں بھی ہوتا ہے تذکرہ محمد کا. شعر آپ کی پیش نظر. تم نے کل ایمان کے باپ کو کہا کیا کچھ. ہم وہ ورڈ بھی یوز نہیں کرنا چاہتے جو لوگ کہتے ہیں ان کے چچا کو. تم نے کل ایمان کے باپ کو کہا کیا کچھ. تم نے کل ایمان کے باپ کو کہا کیا کچھ. عقد سوچ لو کس نے تھا پڑھا عقد سوچ لو کس نے تھا پڑھا محمد کا. عقد سوچ لو کس نے اس جگہ ملائک کے بھی قدم نہیں ملتے جس جگہ پہ ملتا ہے نقش پا محمد کا. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. سوچی 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 دشمن زہرا حال تیرا کیا ہوگا. سوچی دشمن زہرا حال تیرا کیا ہوگا. غیب سے جب آئے گا لاڈلا محمد. کیا سن رہے بھائی حیدری. غیب سے جب آئے گا لاڈلا محمد کا. نا یا اللہم صلی اللہ. دو شعر اور پھر مقطع پیش خدمت ہے. ہر جگہ ابو طالب ساتھ تو نہیں رہتے. بچوں بیٹھ جاؤ. کہاں کھڑے ہو بیٹا, بیٹھ جاؤ. ہر جگہ ابو طالب ساتھ تو نہیں رہتے, روک کر دکھاؤ تو راستہ محمد کا. یہ شعر حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں, اب آپ سنتے کیسے ہیں وہ آپ کے اوپر, آپ جانیں. ہر جگہ ابو طالب, بولے صاحب, زکی صاحب, شورا حضرات ہیں. ہر جگہ ابو طالب ساتھ تو نہیں رہتے, روک کر دکھاؤ تو راستہ محمد کا. غازی عباس کے چاہنے والے بھی موجود ہیں اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چاہنے والے بھی موجود ہیں. شعر سماعت فرمائے. دونوں ہی جلالی ہے, دونوں ہی مثالی ہے, دونوں ہی جلالی ہے, دونوں ہی مثالی ہے. ایک چچا سکینہ کا, ایک چچا محمد. واہ واہ,
सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। दोनों ही जलाली हैं, दोनों ही मिसाली। जो पढ़ने का हक है उस तरह अदा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आवाज़ बहुत गिरफ्ता है। दोनों ही जलाली हैं, आप हौसला बंधाएं इसलिए पढ़ लें। दोनों ही जलाली हैं, दोनों ही मिसाली हैं, दोनों ही जलाली हैं, दोनों ही मिसाली हैं। एक चचा सकीना का, एक चचा मोहम्मद का, एक चचा सकीना का, एक चचा मोहम्मद का, एक चचा सकीना। मक्ता पेशे खिदमत है। अली 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 मिल के बोलिए अली 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 अली। ये नात जो है वालिद मोहतरम असद नसीराबादी साहब की लिखी हुई है। मक्ता पेश खिदमत है। तुझी को शायरे मौला कह रही है ये दुनिया, तुझको शायरे मौला कह रही है ये दुनिया। है असद करम तुझ पर बाखुदा मोहम्मद का। शायर अहले बैत अली जनाब ज़की भारती साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ, कुरानदाजी उनके दस्ते मुबारक से होगी। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। जो मोमिनीन जा रहे हैं वो ये वादा करके जाएं कि बाहर जितने मोमिनीन खड़े हैं उनको अपनी जगह उस नशिस्त पर बैठा दें बराए करम। और जो मोमिनीन इधर हैं, पप्पू भाई अभी तक आपने किसी शायर को बैठ के नहीं सुना है, मैं चाहता हूँ एक शायर आप बैठ के सुन लें। आए मोहतरम जनाब ज़की भारती साहब के दस्ते मुबारक से कुरानदाजी हो रही है। 29 नंबर 29 आइए। मौलाना जाफ़र अब्बास साहब के बरादर तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका कुरान निकला है। इस्तक़बाल नारे सलावात से फरमाएं। दानिश भाई का कुरान निकला है, मुबारक हो दानिश भाई। आइए हजरात, अगला शायर आपके हवाले है, आपकी समातों के हवाले। और ये ऐलान भी आप हज़रात समात फरमा लें। बराए करम आप हज़रात ये ऐलान समात फरमा लें कि जुलूस मोहम्मदी व जश्न इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम 17 रबी अव्वल यानी कल सुबह 11 बजे रोज़ा काज़मैन में जुलूस मोहम्मदी और जश्न इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया है। मिन जानिब ऑल इंडिया शिया यूथ फाउंडेशन की जानिब से तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी के साथ ठीक 11 बजे रोज़ा काज़मैन में तशरीफ़ ले जाकर जश्न को कामयाब बनाएं और जुलूस को कामयाब बनाएं। आइए साथ मोहतरम जनाब असद नसीराबादी साहब के चश्मो चराग असर नसीराबादी आपकी समातों के हवाले बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे। आइए मैं शायर को आवाज़ देता हूँ, कोई तमहीद बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माशाअल्लाह आप हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए, सिर्फ अभी हमारे बरादर ने इमाम आखिर के हवाले से ज़िक्र किया है तो मैं चाहूँगा कि आज के जश्न में इमाम आखिर के हवाले से एक मतलब 3 शेर हो जाएं, बस थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाएं कि वारिसे, सुन ले भाई बिरादर, वारिसे
احمد مختار ہے آنے والا. نہیں میرے بھائی, وارث شمی بھائی, وارث احمد مختار ہے آنے والا, حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا. وارث احمد مختار ہے آنے والا, حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا. باغ زہرا کے لٹیروں کو خبر جا کے کرو, باغ زہرا کے لٹیروں کو خبر جا کے کرو, پردہ غیب سے حقدار ہے آنے والا. باغ زہرا کے لٹیروں کو خبر جا کے کرو, باغ زہرا کے لٹیروں کو خبر جا کے کرو, حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا. شعر سن لیے گا, حق زہرا کا بھی تو شعر سنایا ہی نہیں ہے, میں نے آپ کے لیے صرف تمہید بنا رہا ہوں کہ وارث احمد مختار ہے آنے والا, حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا, حق زہرا کا طلبگار ہے آنے والا. ہاشمی خون کی تاثیر دکھانے کے لیے, ہاشمی خون کی تاثیر دکھانے کے لیے آخری حیدر کرار ہے آنے والا. ہاشمی خون کی تاثیر دکھانے کے لیے, ہاشمی خون کی تاثیر دکھانے کے لیے آخری حیدر کرار ہے آنے والا. واحد بھائی یہ شعر سن لیے کہ آخری حیدر کرار ہے آنے والا. بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا, بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا, میرے اشکوں کا خریدار ہے آنے والا. بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا, بھاؤ گر جائے گا دنیا تیرے بازاروں کا, میرے اشکوں کا خریدار ہے آنے والا, میرے اشکوں کا خریدار ہے آنے والا. آئیے حضرات ملتمس ہوں خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا دانش ظہری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. نعرہ سلوات. فیضی کاظمی صاحب, آپ نے اگر پوریاں کھا لی ہوں تو آدھی محفل سن لیجیے. ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات. جہاں سے بھائی گلریز صاحب نے بات مکمل کی ہے وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ کب یہ انسان کو معلوم بھلا کیا ہوگا, کب یہ انسان کو معلوم بھلا کیا ہوگا, موت کب آئے گی عنوان قضا کیا ہوگا, موت کب آئے گی عنوان قضا کیا ہوگا. وارث تیغ علی آئے گا جب غیبت سے, وارث تیغ علی آئے گا جب غیبت سے, غاصب باغ فدق سوچ تیرا کیا ہوگا. وارث تیغ علی آئے گا جب غیبت سے, غاصب باغ فدق سوچ تیرا کیا ہوگا. آپ آمادہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ وارث تیغ علی آئے گا جب غیبت سے, غاصب باغ فدق سوچ تیرا کیا ہوگا. ملاحظہ فرمائے, عرض کر رہا ہوں کہ بزدل سے کبھی رب بڑھایا نہیں کرتے, کر رہا ہوں کہ بزدل سے کبھی رب بڑھایا نہیں کرتے, جو پرکھے ہوئے ہیں انہیں پرکھا نہیں کرتے. بزدل سے کبھی رب بڑھایا نہیں کرتے, جو پرکھے ہوئے ہیں انہیں پرکھا نہیں کرتے. جو لوگ محمد کے بلانے بن آئے ہم لوگ کبھی ان کو بلایا نہیں کرتے. جو لوگ محمد کے بلانے بن آئے ہم لوگ کبھی ان کو بلایا نہیں کرتے, ہم لوگ کبھی ان کو بلایا نہیں کرتے. علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا. آمادہ ہو کے سن رہے ہیں, ملاحظہ فرمائیں. علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا, گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے. علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا, گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے.
جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا. جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. یہ بھی 4 مصرے ہیں، حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، عباس بھائی، گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے. گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے. تیغ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے. تیغ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے. یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں یہ بھی آمادہ ہو کے سنیں. حاضر کر رہا ہوں یہ بازو جس کا قرض ہے. اب یہ سمجھ کے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. آمادہ ہیں، میں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. عرض کر رہا ہوں کہ وجہ حیدر کے یا کاس کے بھی مادر ہیں. آپ میری طرح متوجہ رہیں، ایک صلوات کا سہارا دے دیں. آپ دیکھئے بہت مبارک شب ہے اور 11 بج رہے ہیں، 12 بجنے والے ہیں 1 گھنٹے کے بعد. تو بہرحال وہی میں کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے ذکی بھائی نے بات مکمل کر دی. ایسے بھی علی کے چاہنے والوں کے چہرے پر کبھی 12 نہیں بجتے. یہ ان کا چہرہ نہ جانے کتنوں کے چہرے پر 12 بجا دیتا ہے. اس لیے آپ آمادہ ہیں، نورانی جشن ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ گہوارے سے ہمک کر یہ کہا اصغر نے، روئیں گے اہل جفا جہاں سے گزر جائیں گے. تیغ اٹھانے کی ضرورت نہیں تم کو امو، یہ تو اصغر کے تبسم سے ہی مر جائیں گے. یہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ وجہ حیدر کے یہ عکاس کی بھی مادر ہیں. وجہ حیدر کے یہ عکاس کی بھی مادر ہیں. دل شبیر کے احساس کی بھی مادر ہیں. دل شبیر کے احساس کی بھی مادر ہیں. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. ہائے ہائے آمادہ ہوئے. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہے. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. ہاتھ قاتل سے ملاتے ہو مگر یاد رہے. فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہیں. فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہیں. ایک صلوات کا سہارا دیں تو میں عرض کرتا ہوں. فاطمہ حضرت عباس کی بھی مادر ہیں. یہ بہت مشہور زمانہ 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. اگر چوتھے مصرے میں سچائی ہو تو بولیے گا. آمادہ ہیں. زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. واحد بھائی آپ کی نظر ہیں یہ 4 مصرے. زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے. تھوڑا سا آمادہ ہوئے آپ. زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے. لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیعت، شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. لینے آئے ہو حسین، لینے آئے ہو
حسین ابن علی سے بیعت. زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال. موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے. لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیعت. شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بہت پرانی منقبت ہے مگر یاد آ گئی اس وقت عرض کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. شاید مصرے پہنچ جائیں گے تو آمادہ ہیں آپ. مطلب برائے مطلب ہے اور شعر حاضر کر رہا ہوں. سنیں کہ تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں. آج کی شب نظر میں رکھیے گا. مطلع کا دوسرا مصرع ہے. تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں انہی کو شافع محشر بچانے والے ہیں. تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں انہی کو شافع محشر بچانے والے ہیں. منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا. علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں. منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا. علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں. منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا. علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں. منتظمین کی نظر یہ شعر ہے کہ بتا رہی ہے یہ محفل کی رونقیں ہم کو. فلک نشین بھی محفل میں آنے والے ہیں. بتا رہی ہے یہ محفل کی رونقیں ہم کو. بتا رہی ہے یہ محفل کی رونقیں ہم کو. فلک نشین بھی محفل میں آنے والے ہیں. فلک نشین بھی محفل میں آنے والے ہیں. اب مائک سے ہٹ کے ایک شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیسے آپ سنتے ہیں. فلک نشین بھی محفل میں آنے والے ہیں. حسب نسب کی کسوٹی پہ وہ کھڑے اترے. حسب نسب کی کسوٹی پہ وہ کھڑے اترے جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں. اب شعر مائک سے سنیں. حسب نسب کی کسوٹی پہ وہ کھڑے اترے جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں. بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر. حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں. بدلنے یا حیدر حیدر بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر. حسین جھولے سے. ایک شعر ہے عرض کر رہا ہوں شاید کسی قابل ہو. بالکل اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. انجمن سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں. میں ایک ایک چہرہ پہچانتا ہوں کہ کون کس انجمن کا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر. حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں. یہ مسکرا کے کہا کربلا نے کعبے سے. یہ مسکرا کے کہا
کربلا نے کعبے سے حسین آ گئے عباس آنے والے ہیں. یہ مسکرا کے کہا کربلا نے کعبے سے حسین آ گئے عباس آنے والے ہیں. پھر ایک نازک شعر ہے. حسین آ گئے عباس آنے والے ہیں. شاید منقبت کا ایک نایاب تحفہ ہے جو حوالے کر رہا ہوں. حسین آ گئے عباس آنے والے ہیں. پیمبروں سے یہ کہہ دو کہ آ کے بس جائیں. کہ سچائی ہو تو بولیے گا بھائی. پیمبروں سے یہ کہہ دو کہ آ کے بس جائے. حسین دین کی دنیا بسانے والے ہیں. پیمبروں سے یہ کہہ دو کہ آ کے بس جائیں. حسین دین کی دنیا بسانے والے ہیں. حسین دین کی دنیا بسانے والے ہیں. آخری شعر جو باہر ہے وہ بھی سنیں, جو کرسی نشین ہے وہ بھی سنیں, اس لیے کہ یہ جس بازو جس کا قرض ہے اس کی مدح میں شعر ہے. تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں انہی کو شافع محشر بچانے والے ہیں. منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا. علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں. بتا رہی ہیں یہ محفل کی رونقیں ہم کو. فلک نشین بھی محفل میں آنے والے ہیں. حسب نسب کی کسوٹی پر وہ کھڑے اترے جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں. بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر. حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں. یہ مسکرا کے کہا کربلا نے کعبے سے حسین آ گئے عباس آنے والے ہیں. حسین آ گئے عباس آنے والے ہیں. ایک شعر اور یاد آ گیا کہ قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر, قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر فراز دار سے میسم سنانے والے ہیں. یا قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر فراد دار سے میسم سنانے والے ہیں. فراد دار سے میسم نے قصیدہ سنایا. کم سے کم اس کا 1% جواب دیجئے گا. نعرہ حیدری. قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر فراد دار سے میسم سنانے والے, یہ میرے بھائی جو کھڑے ہوئے سنیں, قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر فراد دار سے میسم سنانے والے ہیں. بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر. حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں. شعر نظر ہے کہ یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں. ہائے ہائے, یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں. فرات چھوڑ دو عباس آنے والے. یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں. یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں. فرات چھوڑ دو, فرات چھوڑ دو. بولیے فرات چھوڑ دو, فرات چھوڑ دو, فرات چھوڑ دو. یہی ایک نام تو نہ جانے کتنے شامیوں کو لے ڈوبا. فرات چھوڑ دو. عباس آنے والے ہیں نجف کی راہ پا. بیٹھا ہوں اس لیے دانش. نجف کی راہ پا بیٹھا ہوں اس لیے دانش. غلام ہوں مجھے آقا بلانے والے ہیں. نجف کی راہ پر بیٹھا ہوں اس لیے دانش. غلام ہوں مجھے آقا بلانے والے ہیں. خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا دانش زیدی صاحب بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات
मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनके दस्ते मुबारक से कुरान निकाला जाएगा। आली जनाब डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब। हाँ, 101 नंबर 101 101। अरे सुभान अल्लाह। आइए। पप्पू साहब मौजूद हैं? अभी हाथ लगा दिए। आइए हजरात, ये थे खतीब व शायर अहले बैत आली जनाब डॉक्टर दानिश ज़ैदी साहब जो बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा था। यही तो करती थीं आपस में गुफ्तगू फ़ौजे, फ़ुरात छोड़ दो अब्बास आने वाले। नजफ़ की राह पा बैठा हूँ इसलिए दानिश, ग़ुलाम हूँ मुझे आका बुलाने वाले हैं। सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का हवाले से शेर आपने सुने। आइए मैं सिर्फ़ एक मतला और एक शेर सुनाना चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी शायरी जो है वो उम्र की मोहताज नहीं होती है, फ़िक्र की मोहताज होती है। शायरी जो है वो उम्र की मोहताज नहीं है बल्कि फ़िक्र की मोहताज। बरादर डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब मौजूद हैं यहाँ पर। इनकी ज़िंदगी का एक मतला और एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत क़यामत का एक मतला एक शेर है सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास के हवाले से। अब इख्तियार आपको है, चाहे जैसे सुन लिएगा। मैंने आपसे कहा कि शायरी जो है वो उम्र की मोहताज नहीं होती है बल्कि फ़िक्र की मोहताज होती है। मतला पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएँ। न ये खंजर न ये तलवार होने को तरसते हैं, न ये खंजर न ये तलवार होने को तरसते हैं, मेरे बाजू अलम का हार होने को तरसते हैं। अल्लाह अकबर। न ये खंजर न ये तलवार होने को तरसते हैं, मेरे बाजू अलम का हार होने को तरसते हैं। अभी की दाद हमें दे दिएगा, बाद में अंजुम साहब को दे दिएगा। न ये खंजर न ये तलवार होने को तरसते हैं, मेरे बाजू अलम का हार। अब जो खड़े हैं वो भी सुन लें। न ये खंजर न ये तलवार होने को तरसते हैं, मेरे बाजू अलम का हार होने को तरसते हैं। जो आकर बैठ जाते हैं तेरी दहलीज पर मौला, जो आकर बैठ जाते हैं तेरी दहलीज पर मौला, वो सारी जिंदगी बीमार होने को तरसते हैं। जो आकर बैठ जाते हैं तेरी दहलीज पर मौला, वो सारी जिंदगी बीमार होने को तरसते हैं। इन मिसरों के खालिक मोहतरम जनाब डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब। आइए मैं हरफ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ शायर अहले बैत आली जनाब मोजिज़ ज़फ़र शहीदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश। एक सलवार भेज दिया। हुक्म की तामील में अव्वलन 4 मिसरे हाजिर है। करम 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 बस इतना खुदा के हबीब हो जाए।
کرم بس اتنا خدا کے حبیب ہو جائے، حبیب ہو جائے کہ اس مقام پہ میرا نصیب ہو جائے، کہ اس مقام پہ میرا نصیب ہو جائے، اور نظر اٹھاؤں تو نظارے مدینہ ہو، نظر اٹھاؤں تو نظارے مدینہ ہو، اور مدینہ اتنا نظر کے قریب ہو جائے، مدینہ اتنا نظر کے قریب ہو جائے۔ ایک صلوات آپ حضرات بھیجیے مل جل کے۔ جو حضرات باہر ہیں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، زحمت نہ ہو تو یہاں کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک صلوات اور بھیج دیا آپ حضرات مل جل کے۔ ایک مطلع چند اشعار حاضر ہیں۔ جو فیصلہ پہلے کر چکا تھا وہ دیکھو یکسر بدل رہا ہے، جو فیصلہ پہلے کر چکا تھا وہ دیکھو یکسر بدل رہا ہے، نظر تو حر کی نجات پر ہے تبھی تو لشکر بدل رہا ہے، نظر تو حر کی نجات پر ہے تبھی تو لشکر بدل رہا ہے۔ اور شعر حاضر ہے۔ تمہاری قسمت میں جو نہیں ہے حسین ابن علی ہی دیں گے، تمہاری قسمت میں جو نہیں ہے حسین ابن علی ہی دیں گے، تجھے بھی بیٹے ملیں گے راہب تیرا مقدر بدل رہا ہے، تجھے بھی بیٹے ملیں گے راہب تیرا مقدر بدل رہا ہے، اور ہے اصل مالک وہ آنے والا یہ اس کی مرضی جدھر سے آئے، ہے اصل مالک وہ آنے والا یہ اس کی مرضی جدھر سے آئے، مکی نے جب حکم کر دیا ہے مکان کا در بدل رہا ہے، مکی نے جب حکم کر دیا ہے مکان کا در بدل رہا ہے، اور کلام رب میں جو آیتیں ہیں جدا ہے بلغ کی آیت ان میں، کلام رب میں جو آیتیں ہیں جدا ہے بلغ کی آیت ان میں، کوئی سبب تو ضرور ہوگا خدا جو تیور بدل رہا ہے، کوئی سبب تو
ضرور ہوگا خدا جو تیور بدل رہا ہے. کوئی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کلام رب میں جو آیتیں ہیں جدا ہے بلغ کی آیت ان میں. کوئی سبب تو ضرور ہوگا خدا جو تیور بدل رہا ہے. کوئی سبب تو ضرور ہوگا خدا جو تیور بدل رہا ہے. اور وہ تپتا صحرا بلا کی گرمی بلایا احمد نے حاجیوں کو. وہ تپتا صحرا بلا کی گرمی بلایا احمد نے حاجیوں کو. بہت ضروری خبر ہے کوئی تبھی تو منبر بدل رہا ہے. بہت ضروری خبر ہے کوئی تبھی تو ممبر بدل رہا ہے. تبھی تو ممبر بدل رہا ہے. بہت ضروری خبر ہے کوئی تبھی تو ممبر بدل رہا ہے. اور جو کی ہے عمران نے حفاظت رسول کی اور خدا کے گھر کی. جو کی ہے عمران نے حفاظت رسول کی اور خدا کے گھر کی. منافقوں دیکھو شام ہجرت کہ کون بستر بدل رہا ہے. منافقوں دیکھو شام ہجرت کہ کون بستر بدل رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے آپ حضرات. ایک صلوات اور بھیج دیا. ایک مطلب 2 یا 3 شعر اور حاضر ہیں. علی کا ذکر بھی دوہرا اثر اپنا دکھاتا ہے. علی کا ذکر بھی دوہرا اثر اپنا دکھاتا ہے. کسی کا منہ اترتا ہے کوئی تو مسکراتا ہے. کسی کا منہ اترتا ہے کوئی تو مسکراتا ہے. اور فقط عشق علی شامل نہیں اپنے طریقوں میں. فقط عشق علی شامل نہیں اپنے طریقوں میں. علی کے دشمنوں پر لان بھی اپنا طریقہ ہے. علی کے دشمنوں پر لان بھی اپنا طریقہ ہے. اور پڑا کرتی ہے صبح ہو شام لعنت ان کے دشمن پر. پڑا کرتی
ہے صبح ہو شام لعنت ان کے دشمن پر، پڑا کرتی ہے صبح ہو شام لعنت ان کے دشمن پر، علی سے دشمنی رکھنے کا یہ پہلا نتیجہ ہے، علی سے دشمنی رکھنے، بہت شکریہ۔ محترم جناب موجز ظفر شہیدی صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے، میں گزارش کرتا ہوں استاد الشورا عالی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے دست مبارک سے ایک مرد مومن کا قرآن نکالا جا رہا ہے، تبرکات کے لیے تشریف لائیں۔ ساٹھ نمبر 60 60 نمبر بہت سے یہ بچی کا قرآن نکلا۔ حضرات ابھی آپ ایک اور گزارش کرتا ہوں پھر اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ ایک قرآن اور نکال دیں۔ اس لیے قرآن نکالا جا رہا ہے کہ محترم جناب علی شبر نوگامی صاحب کو آواز دینا ہے، بیرونی شاعر ہیں۔ 95 نمبر 95 95 آؤ 95 ہے بیٹا، ٹھیک 95 ہو گیا بس حضرات آمادہ ہو جائیں، اپنی فہرست کا ایک بیرونی نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ محترم جناب علی شبر نوگامی صاحب کو مطلع پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ بس ایک مطلع پیش کر رہا ہوں، بالخصوص سماعت فرمائیں، آمادہ رہیں حضرات۔ سنیں گے بھائی، 2 منٹ رک جائیے بھائی۔ یہ جو بیٹھے ہوئے، سنیں فاضل صاحب، یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ زمیں پر نہیں باغ جنت میں ہیں۔ ارے ایسے مطلب سنا آپ نے، یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدحت میں ہیں، یہ زمیں پر نہیں پپوائی، یہ زمیں پر نہیں باغ جنت میں ہیں۔ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے۔ دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے۔ اب شعر آپ کے حوالے قائم بھائی کہ جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے، جو حدیث کسا کے مخالف ہوئے، جو حدیث کسا کے مخالف ہوئے، ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے۔ جو حدیث کسا کے مخالف ہوئے، ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے۔ ابھی بولیں گے آپ، جو حدیث کسا کے مخالف ہوئے، ان کے شجر نجس
وہ نجاست میں ہیں، وہ نجاست میں ہیں. ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی. نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی. نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے. نقش وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں جو سفینے علی کی حفاظت میں ہیں. وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں جو سفینے علی کی حفاظت میں ہیں. اب جس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر سنائے وہ شعر سن لیے اور شاعر آپ کے حوالے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے جشن مدت میں ہیں، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہیں. دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے. جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہیں، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی. نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے. چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں. چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں. مل کے چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہیں. حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں برادر عزیز، ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب علی شبر نوگامی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لیں. سلامت رہیے بھائی. واہ واہ. حاضران محفل السلام علیکم. سب سے پہلے اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ سبھی مولا کے چاہنے والوں کو پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور نورانی جشن سجا ہوا ہے اور آج اس کی ولادت کی شب ہے جو محبوب خدا ہے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق میں بارگاہ معصومین میں نعت پاک کے 4 مصروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں. یقیناً شعر ازاں اور شعر ادب یہ وہ شعر ہے جہاں سے یقیناً ایک سے ایک بہترین شعراء محقق خطیب ساری دنیا میں پہچانے گئے. مولا آپ کو سلامت رکھے. 4 مصروں سے سفر کا آغاز کرتا ہوں. ایک ایسی صلوات پڑھ دیں حضرت محمد وآل محمد پر جس سے یہ میسیج جائے کہ شیان حیدر کرار کس طرح سے جناب ختم امرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ سے 2 گھنٹے پہلے مجھے 102 ڈگری بخار تھا تو مجھے لگ رہا تھا شاید شرکت نہیں ہو پائے گی، لیکن مولا کی بارگاہ حاضری ہو گئی ہے. اپنے حصے کا جو ثواب ہے وہ یہاں سے پینا لے کے جانا ہے. 4 مصریں حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں استاد. دعائیں چاہتا ہوں. اس جہان سے اٹھ کر اس جہان تک پہنچی. بول دیئے گا حوصلہ ملے گا. اس جہان سے اٹھ کر بلال صاحب اس جہان تک پہنچی نور کی سواری پر لامکان تک پہنچی. دعا چاہتا ہوں 4 مصرے پہ. نور کی سواری پر اب عظمت سمجھے. نور کی سواری پر تو مصطفیٰ کے پیروں کی جوتیوں سے مس
ہو کر اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی. جیے مصطفیٰ کے پیروں کی جوتیوں سے مسیح ہو کر اس زمین کی مٹی آسمان تک پہنچی. اس زمین کی مٹی. دیکھیں سرکار کی آمد ہے وہ یقیناً اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں سے ایک مطلب اور 2-3 شعر اور چونکہ جشن کا حق ہے مجھے پہلے نعت پڑھنا اپنے پر یہ میں واجب سمجھتا ہوں، اس لیے میں نعت کے سے پہلے پہنچا رہا ہوں. بس اپنے بزرگوں سے دعائیں لیتے ہوئے مطلب حاضر کرتا ہوں. خدا کرے میرا ایسا نصیب ہو جائے. یہ آپ سب کی طرف سے نظر کر رہا ہوں، آمین بول دیئے گا، مصرع پہنچ جائے. خدا کرے میرا ایسا نصیب ہو جائے نظر سے گنبد خضرا قریب ہو جائے. نظر سے گنبد خضرا قریب ہو جائے. اب میں مومنین کی دعائیں چاہتا ہوں، شعر نظر کرتا ہوں. دانش بھائی سنیں. اگر نگاہ کرم کر دے مرسل اعظم، اگر نگاہ کرم کر دے مرسل اعظم، پلک جھپکے ہی گونگا خطیب ہو جائے. پلک جھپکے ہی گونگا خطیب ہو جائے. پلک جھپکے ہی گونگا خطیب ہو جائے. آج ساری دنیا کہتی ہے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں. اب یہ کیمرہ مین سے گزارش کرتا ہوں، میں شعر نظر کرتا ہوں، مومنین دعائیں چاہتا ہوں شعر پہ خاص طور سے. دنیا کہتی ہے محمد ہمارے جیسے، لیکن میں ان کی بات کو رد کرتا ہوں اس شعر سے. سنیں دعائیں چاہتا ہوں، بزرگ بیٹھے ہوئے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. سنیں. پلک جھپکتے ہی گونگا خطیب ہو جائے. محمد ہمارے جیسے ہیں. اب شعر سنیں بھائی. رسول جیسا ہے رسول جیسا کوئی دوسرا بنا ہی نہیں. مصرع پہنچ رہا ہے سنیں. رسول جیسا کوئی دوسرا بنا ہی نہیں، تو کوئی کیسے خدا کا حبیب ہو جائے. تو کوئی کیسے خدا کا حبیب ہو جائے. کوئی کیسے خدا کا حبیب ہو
जाए। देखिए एक मतलब 2-3 शेर, अब मैं मिजाज आपका जानता हूँ और आपकी दुआएं हमेशा से मुझे मिलती रही हैं। मतलब हाजिर करता हूँ। अभी अय्याम अज़ा तमाम हुए, तमाम मौला के चाहने वाले बैठे हैं। बिलाल भाई मतलब सुने। सजदे मुनाफिकीन के, सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे। सजदे सजदे मुनाफिकीन के, सजदे सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे। क्यों? जन्नत में सिर्फ शह के आज़ादार जाएंगे। जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में सजदे सजदे मुनाफिकीन के सजद। आपकी खुशनसीबी, अभी तो आपका कुरान निकला है, आपसे दुआएं जाता हूँ। सजदे मुनाफिकीन के बेकार जाएंगे। जन्नत में सिर्फ शह के आज़ादार जाएंगे। जन्नत में सिर्फ शह के। शेर नज़र करता हूँ और तुम्हारे चाहता हूँ सुने। कहते थे लोग ओनो, कहते थे लोग ओनो मोहम्मद को देख कर। कहते थे लोग ओनो मोहम्मद, सफर भाई, कहते थे लोग ओनो के कहते थे लोग ओनो मोहम्मद को देख कर। क्या रन में आज जाफर तैयार जाएंगे। हैदर 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 बोलो बोलो। क्या रन में, क्या रन में, अभी उस रंग में आप आए नहीं है, मौलाई बैठे हुए हैं। क्या रन में उस्ताद दुआएं चाहता हूँ। जी भाई, ज़की भाई, आपकी सरपरस्ती हमेशा रही है। मैं नजर करता हूँ शेर और दुआएं चाहता हूँ इसलिए क्योंकि सरकार का जश्न सजा हुआ है। मुलादा फरमाए। बोहलोल के कसीदे, बोहलोल के कसीदे, बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे यहाँ। कौन मौला वाला जिसका हाथ नीचे रह गया? बोहलोल के कसीदे। क्यों? बोहलोल के कसीदे पढ़े जाएंगे यहाँ। महफिल में आज सारे समझदार जाएंगे। महफिल में, महफिल में, महफिल में आज सारे, महफिल में आज सारे समझदार जाएंगे। महफिल में, महफिल में आज सारे, महफिल में आज सारे। ये खामोशी किसी तूफान की अलामत भी हो सकती है। मैंने पहले ही कहा था मुझे 102 डिग्री बुखार था, लेकिन आपकी मोहब्बत और मौला का करम है। ज़की भाई आपके साथ तो बहुत सफ़र रहा है। दुआएं चाहता हूँ उस्ताद फिदी भाई। बोहलोल के कसीदे, छोटे हजरत का ये शेर नजर करता हूँ। तमाम मौलाई जितने बैठे हुए दुआएं लेते हुए समात फरमाए। 9 लाख लश्करी हों, 9 लाख लश्करी हों सितम के हुआ करें। इस मिसरे पे हाथ उठ जाना चाहिए था। 9 लाख, 9 लाख क्यों सुने? 9 लाख लश्करी हो, 9 लाख लश्करी हो सितम के हुआ करें। 9 लाख
لشکری ہو ستم کے ہوا کریں، اصغر کے مسکراتے ہی سب ہار جائیں گے۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ایسے نہیں، جتنا مجمع بیٹھا، جتنے مولائی بیٹھے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو سنے، سب بولے مل کے نعرہ حیدری۔ نہیں 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 نہیں، مل کے بولو نعرہ حیدری حیدری۔ وہ حلول کے قصیدے پڑھے جائیں گے یہاں محفل میں، آج سارے سمجھدار جائیں گے۔ 9 لاکھ لشکری ہوں نا کہ بھائی 9 لاکھ لشکری ہوں ستم کے ہوا کریں، ہنس کر کے مسکراتے ہی سب ہار جائیں گے۔ ابھی چند روز پہلے 9 ربیع اول گزری، اب اس کی وجہ کیا ہے اس شعر میں میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی پوری قوت کے ساتھ۔ بس آپ کی دعائیں مل جائیں گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دعائیں چاہتا ہوں، کیوں 9 ربیع اول کا ملاحظہ فرمائیں۔ سجاد کے لبوں سے، ظفر صاحب، سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے، سجاد کے لبوں سے، سجاد کے لبوں سے، سنیں، سجاد کے لبوں سے تبسم قریب، پھر سنیں، سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے، سجاد کے لبوں سے تبسم قریب ہے، کل حرملا کو مارنے مختار جائیں گے۔ کون مانا والا جس کا ہاتھ بولو حیدر حیدر حیدر۔ کل حرملا کو مارنے، کل حرملا کو مارنے مختار جائیں گے، کل حرملا کو مارنے۔ کربلا مولا جانے کی تمنا ہر ایک مولا کے عاشق اور چاہنے والے کو ہے، کیوں؟ سنیں، وہ شعر کے صدقے میں مولا آپ کو اپنی بارگاہ میں بلائیں۔ ملاحظہ فرمائیں حقی بھائی، کل حرملا کو مارنے جاری رہے گا یوں ہی سفر اربعین کا، جاری رہے گا یوں ہی سفر بین کا، جاری رہے گا یوں ہی سفر بین کا، شبیر نے بلایا ہے زوار جائیں گے، شبیر نے بلایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ جی علی مرتضیٰ سے جل رہے ہو، 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 انہی کا کھا کے صدقہ پل رہے ہو، انہی کا کھا کے صدقہ پل رہے ہو، فلک فلک ان کا ہے
سائے میں ہو جس کے زمین ان کی ہے جس پر چلے رہے ہو، زمین ان کی ہے جس پر چلے رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد والے میں۔ ایک فرمائش ہو گئی، ایک مطلع اور 2-3 شعر نظر کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ مطلع حاضر ہے۔ جو بچہ نام علی، ظفر بھائی آ جاؤ، 2 منٹ کی زحمت ہے۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد والے محمد۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے وجہ سنیں گے، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، رگوں میں پاک لہو تھا اثر دکھانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا جو حیدری نعرہ تو جوش میں آ کر، لگا جو حیدری نعرہ تو جوش میں آ کر، اٹھا کے ہاتھوں کو گونگا بھی لب ہلانے لگا۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا۔ میں سارے شعر چھوڑتے ہوئے آخری شعر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس آپ دعاؤں سے نواز دے گا۔ سنیں، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، زمانہ جب نہ ہوا، زمانہ جب نہ ہوا مطمئن خلافت سے، زمانہ جب نہ ہوا مطمئن خلافت سے، ابو تراب کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، جو بچہ نام علی، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محترم جناب علی شبر نوگامی صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں جناب مہدی محمود آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ایک پورا کسی مومن کا نکالیں اپنے دست مبارک سے۔ پانچ سو 14 نمبر، 514 نمبر، آئیے ادھر آئیے۔ نعرہ سلمان۔ ایک اور نکل جانا۔ چار نمبر، چار نمبر 4،
आए ना है चार नंबर ले आया, पर्ची आ गई। चार नंबर पर्ची दे दिए, पर्ची। हाँ, 4 नंबर आ गए। ये हजरात, हमारी फहरिस्त में सिर्फ चंद शोराए कराम हैं जो यके बाद दीगर बारगाह मौला में इधर। अब मैं ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि जिसके लिए हमें कोई तमहीद बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आप देख रहे हैं शोराए कराम से स्टेज भरा हुआ। आप हज़रात की आमद इस महफ़िल के मोहतमे में ख़ास, या यूँ कहूँ कि इस महफ़िल के कन्वीनर बरादर अज़ीज़, जिनके लिए सिर्फ़ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि तेरी हर एक लह तेरा एहसास चूम लूँ, तेरी हर एक लह तेरा एहसास चूम लूँ, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ, तेरी हर एक लह तेरा एहसास चूम लूँ, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। आइए हर्फ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ महफिल के कन्वीनर अली जनाब ज़फ़र नजफ़ी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। हज़रत, इससे कभी की आगाज़ करूँगा। आप तमामी हज़रात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया और जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। एक बाबा ज़बला नारे सलावत पढ़ें भैया भाई। आंसू सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता, मूंगा नहीं होता। बाकर भाई देखेंगे कि आंसू सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता, मूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता, कहूँगा नहीं होता। महफिल में आ गए हो तो खामोश न रहना, महफिल में आ गए हो तो खामोश न रहना, खामोश न रहना। शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता, मूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता, कहूँगा नहीं होता। महफिल में आ गए हो तो खामोश न रहना, खामोश न रहना। शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता, गूंगा नहीं होता। शब्बीर का आशिक
کبھی گونگا نہیں ہوتا، گونگا نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. چار مصرے اور بطور خاص آپ تمام حضرات کی سماعت کے حوالے ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرات. آپ حضرات ذرا ذرا سے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ذرا ذرا سے آگے آ جائیں. کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، منافقوں کو جہاں سے. تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص کہ منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو. پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے، پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے. حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو. منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو، انہیں اجل کے نگر میں اتر تو لینے دو. پتہ چلے گا لحد میں کہ مرتضیٰ کیا ہے. حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو، حرام زادوں کو ایک بار مر تو لینے دو. منافقوں کو جہاں سے گزر تو لینے دو. ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. بہت جلدی ابھی ایک مطلب بھائی دیکھیں گے کہ ظفر مولا کی مدحت کر رہے ہیں، ظفر مولا کی مدحت کر رہے ہیں. ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات. ظفر مولا کی مدحت کر رہے ہیں، اداجر رسالت کر رہے ہیں، اداجر رسالت کر رہے ہیں. دوسرا مطلب دیکھیں گے ذکی بھائی بتا رہا خاص کہ ازاں میں جو سیاست کر رہے ہیں، ازاں میں دوسرا مصرع بطور خاص ازاں میں جو سیاست کر رہے ہیں، ازاں میں جو سیاست کر رہے ہیں. فرشتے ان پلانت کر رہے ہیں، ازاں میں جو سیاست کر رہے ہیں، ازاں میں جو سیاست کر رہے ہیں. فرشتے ان پلانت کر رہے ہیں، ظفر مولا کی مدحت کر رہے ہیں. یہ شعر دیکھیں گے بطور خاص آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے. یہ آپ سب کی جانب سے شعر حاضر کرتا ہوں اور ایک بہت بڑی حقیقت ہے. دیکھیں گے میں ان کا نام لے کر ہوں سفر پر، میں ان کا
نام لے کر ہوں سفر پر، میں ان کا نام لے کر ہوں سفر پر، علی میری حفاظت کر رہے ہیں، علی میری حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ بھی شعر بطور خاص کہ عداوت ہے جنہیں مولا علی سے، باقر بھائی، عداوت ہے جنہیں مولا علی، سلوات پڑھیں آپ لوگ، عباس بھائی بیٹھ جائیے، عباس بھائی بیٹھ جائیے، عداوت ہے جنہیں مولا علی سے، عداوت ہے جنہیں مولا علی سے، انہی سے ہم بھی نفرت کر رہے ہیں، انہی سے ہم بھی نفرت کر رہے ہیں۔ یہ شعر آپ سب کی جانب سے، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور شعر آپ تمامی حضرات کی جانب سے پیش کرتا ہوں۔ جعفر بھائی دیکھیں گے بطور خاص، جنہیں جنت میں جانا ہے وہی تو، میسم بھائی، جنہیں جنت میں جانا ہے وہی تو، جنہیں جنت میں جانا ہے وہی تو، تیری محفل میں شرکت کر رہے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہی تو، جنہیں جنت میں جانا ہے وہی تو، تیری محفل میں شرکت کر رہے ہیں، ظفر مولا کی مدحت کر رہے ہیں۔ شعر حاضر کرتا ہوں بطور خاص، میسم بھائی ہو گیا، اب شعر سماعت کریں۔ نہ بخشے گی انہیں رب کی عدالت، 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 جو غاصب کی وکالت کر، جو غاصب کی وکالت کر رہے ہیں، نہ بخشے گی انہیں رب کی عدالت، جو غاصب کی وکالت کر رہے ہیں۔ اور مقطع بھی حاضر کرتا ہوں بطور خاص آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔ قائم بھائی مقطع بھی دیکھیں گے۔ ایک حقیقت ہے کہ علمدار جب ایک علم برداری کرتا ہے، علم لے کے چلتا ہے، منظر سامنے رکھیے گا، بطور خاص شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے۔ ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، 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 علم کی جو زیارت کر رہے ہیں، کہ ظفر ان
کی نظر معراج پر ہے، ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، ظفر ان کی نظر معراج پر ہے۔ کہ ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، علم کی جو زیارت کر رہے ہیں، علم کی جو زیارت کر، ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، علم کی جو زیارت کر رہے ہیں، عزا میں جو سیاست کر رہے ہیں، عزا میں جو سیاست کر رہے ہیں، فرشتے ان پلانت کر رہے ہیں، فرشتے ان پلانت کر رہے ہیں، عزا میں جو سیاست کر رہے ہیں، فرشتے ان پلانت کر رہے ہیں، ظفر ان کی نظر معراج پر ہے، علم کی جو زیارت کر رہے ہیں، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے محترم جناب ظفر نجفی صاحب جو بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے 2 قرعے نکال دیں۔ ایک سو 120 نمبر 120 120 120 3 مرتبہ پکارا جائے گا، صرف 120 120 نمبر۔ ون 120 یعنی 120 نمبر کینسل۔ 509 نمبر 509 آ جائیے 509 509 ایک اور اللہ 603 نمبر 603
603 آئیے. کینسل. چھ سو تین نہیں، وہ الٹا ہوگا بھائی، دیکھ لیے. ہمارے پاس 603 آ چکا ہے جی. چلیے حضرات، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت و قاری قرآن علی جناب مرزا فرقان حسین صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. حضرات السلام علیکم. محفل کا ماحول دیکھتے ہوئے ایک مطلب اور ایک شعر ہے کہ میں بزم میں تبرا سناتا چلا گیا، میں بزم میں تبرا سناتا چلا گیا، میں بزم میں تبرا سناتا چلا گیا، خالق میرے گناہ مٹاتا چلا گیا، میں بزم میں تبرا سناتا چلا گیا، خالق میرے گناہ مٹاتا چلا گیا، خنجر نے کام کر دیا فیروز آپ کے، خنجر نے کام کر دیا فیروز آپ کے، ایسا مرا کہ نار میں سیدھا چلا گیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد. مدح ممدوح میں ہے کہ جان عمران محمد کے وسیع سے پہلے، جان عمران محمد کے وسیع سے پہلے، جان عمران محمد کے وسیع سے پہلے، کون نبیوں کا سہارا تھا علی سے پہلے، کون نبیوں کا سہارا تھا علی سے پہلے. اور اس نے مطلب ہے کہ وقت سے سال سے لمحے سے صدی سے پہلے، وقت سے سال سے لمحے سے صدی سے پہلے،
کون موجود تھا دنیا میں نبی سے پہلے؟ کون موجود تھا دنیا میں نبی سے پہلے؟ اور شعر دیکھیں گے، واسطہ آپ کا جو اپنی دعاؤں میں دیا، واسطہ آپ کا جو اپنی دعاؤں میں دیا، مشکلیں ٹل گئیں آنکھوں کی نمی سے پہلے۔ واسطہ آپ کا جو اپنی دعاؤں میں دیا، مشکلیں ٹل گئیں آنکھوں کی نمی سے پہلے، مشکلیں ٹل گئیں آنکھوں کی نمی سے پہلے۔ کوئی یاسین مزمل نہ کوئی طٰہٰ تھا، کوئی یاسین مزمل نہ کوئی طٰہٰ تھا، میرے سرکار رسول عربی سے پہلے۔ کوئی یاسین مزمل نہ کوئی طٰہٰ تھا، میرے سرکار رسول عربی سے پہلے۔ ان کے نقصان کی والعصر قسم کھاتا ہے، ان کے نقصان کی والعصر قسم کھاتا ہے، رک گئے راہ میں جو بارادری سے پہلے۔ ان کے نقصان کی والعصر قسم کھاتا ہے، رک گئے راہ میں جو بارادری سے پہلے، رک گئے راہ میں جو بارادری سے پہلے۔ سرمایوں تو صحابہ بھی بہت تھے لیکن، سرمایوں تو صحابہ بھی بہت تھے لیکن، جیت پائے نہ کوئی جنگ علی سے پہلے۔ سرمایوں تو صحابہ بھی بہت تھے لیکن، جیت پائے نہ کوئی جنگ علی سے پہلے، جیت پائے نہ کوئی جنگ علی سے پہلے۔ اور آخر اللہ کی مطلب چند شعریں دیں گے ایک سال بعد میں حضرت۔ جو کرنے کو مد ہے امام آ رہے ہیں، جو کرنے کو مد ہے امام آ رہے ہیں، جو کرنے کو مد ہے امام آ رہے ہیں،
کوثر کے جام آ رہے ہیں، جو کرنے کو مدح امام آ رہے ہیں، میرے نام کوثر کے جام آ رہے ہیں۔ رسالت امامت ہے دونوں ہی شاداں، رسالت امامت ہے دونوں ہی شاداں، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں۔ یا علی رسالت امامت ہے دونوں ہی شاداں، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں۔ رسول آئے ہیں تو خدا کی طرف سے، رسول آئے ہیں تو خدا کی طرف سے، مسلسل درود و سلام آ رہے ہیں۔ رسول یا علی یا علی یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہ اکبر۔ علی 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 رسول آئے ہیں تو خدا کی طرف سے، رسول آئے ہیں تو خدا کی طرف سے، مسلسل درود و سلام آ رہے ہیں، مسلسل درود و سلام آ رہے ہیں، مسلسل درود و سلام آ رہے ہیں۔ خوشی کا ہے ماحول سچوں کے گھر میں، خوشی کا ہے ماحول سچوں کے گھر میں، کہ صادق علیہ السلام آ رہے ہیں۔ خوشی کا ہے ماحول سچوں کے گھر میں، خوشی کا ہے ماحول سچوں کے گھر میں، کہ صادق علیہ السلام آ رہے ہیں، کہ صادق علیہ السلام آ رہے ہیں، کہ صادق علیہ السلام آ رہے ہیں۔ بھرا ہے فرشتوں سے گھر آمنہ کا، بھرا ہے فرشتوں سے گھر آمنہ کا، بھرا ہے فرشتوں سے گھر آمنہ کا، رسولوں کے بھی اژدہام آ رہے ہیں، رسولوں کے بھی اژدہام آ رہے ہیں۔ صلوات یا حضرت۔ رسالت امامت ہے دونوں ہی شاداں، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں۔ اندھیروں کی اب چلنے والی نہیں کچھ، اندھیروں کی اب چلنے والی نہیں کچھ، ہے شمس الضحیٰ جن کا نام آ رہے ہیں،
ہے شمس الضحیٰ جن کا نام آ رہے ہیں، ہے شمس الضحیٰ جن کا نام آ رہے ہیں، سجی جب سے شان محمد میں محفل، سجی جب سے شان محمد میں محفل، زمین پر ملک صبح و شام آ رہے ہیں، سجی جب سے شان محمد میں محفل، زمین پر ملک صبح و شام آ رہے ہیں، زمین پر ملک صبح و شام آ رہے ہیں، مدد کرنے آئے تھے جو انبیاء کی، مدد کرنے آئے تھے جو انبیاء کی، وہی تو ہمارے بھی کام آ رہے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، مدد کرنے آئے تھے جو انبیاء کی، وہی تو ہمارے بھی کام آ رہے ہیں، وہی تو ہمارے بھی کام آ رہے ہیں۔ اور اس شعر دیکھیں بطور خاص کے، ہے کس نے کی دین خدا کی حفاظت، ہے کس نے کی دین خدا کی حفاظت، زباں پر 72 کے نام آ رہے ہیں، ہے کس نے کی دین خدا کی حفاظت، ہے کس نے کی دین خدا کی حفاظت، زباں پر 72 کے نام آ رہے ہیں، زباں پر 72 کے نام آ رہے ہیں۔ صلوات نہیں حضرت، زباں پر 72 کے نام آ رہے ہیں، زباں پر 72 کے نام آ رہے ہیں، بچھائیں فرشتے، بچھائیں فرشتوں نے، بچھائیں فرشتوں نے محشر میں پلکیں، بچھائیں فرشتوں نے محشر میں پلکیں، جو دیکھا علی کے غلام آ رہے ہیں، بچھائیں فرشتوں نے محشر میں پلکیں، جو دیکھا علی کے غلام آ رہے ہیں، جو دیکھا علی کے غلام آ رہے ہیں۔ اور مقتبہ دیں کہ ہے سننے کو مشتاق مرسل کے عاشق، ہے سننے کو مشتاق مرسل کے عاشق، جو فرقان پڑھنے کلام آ رہے ہیں، جو فرقان پڑھنے کلام آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ محترم جناب فرمان فرقان مرزا صاحب، جو بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے 2 قرعے نکال دیں۔ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب، $442 نمبر 442 442 آجاؤ بھیا، جلدی سے آجاؤ۔ نمبر نکلنے کے بعد جب شرماتے ہو تم لوگ تو تعجب ہوتا ہے۔ 442 ٹھیک ہے۔
495 495 495 کوئی ہے 495 495 کینسل. تین 336 نمبر 336 336. ارے واحد بھائی آ گیا. واہ پہلے 336 336. حضرات یہ یقیناً آج بڑی محنت کی نظامت اس لیے ہو رہی ہے کہ جب شاعر ایک ماحول بنا کے جاتا ہے قرآن اندازی کے بعد وہ ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مجھے ماحول بنانا پڑتا ہے. یقیناً بہت اچھا کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جناب مرزا فرقان حسین صاحب. آئیے حضرات میمنے سے بھی آواز آ رہی ہے, میسرے سے بھی آواز آ رہی ہے, قلب لشکر خاموش ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں شرکت بھی نہیں ہے ان کی ابو ذر بھائی, تو چاہتا ہوں کہ ایک مطلع 2 شعر ان کے پڑھ دیے جائیں اور ان کی شرکت بھی ہو جائے. اب آپ کچھ سمجھ جائیں گے. آئیے مولانا رضا حسین صاحب قبلہ بھی آ رہے ہیں, ان کے استقبال میں آپ حضرات نعرہ صلوات بھی بھیج دیں بلند آپ. ایک بلند آواز سے نعرہ صلوات بھیجیں بلند آواز. آجائیے قبلہ آ جائیے. آئیے آئیے تھوڑا سا آگے آ جائیے. تھوڑا ابو ذر بھائی آپ آئیں گے تو انشاءاللہ سب آ جائیں گے. تھوڑا سا برادر آگے آ جائیں, آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں. آئیے قبلہ. بس تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں آپ حضرات. چلیے مشہور زمانہ مصرع آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے کہ باقر بھائی صرف موضوع ولایت پہ ہی بولا جائے, صرف موضوع ولایت پہ ہی بولا جائے, اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے. صرف موضوع ولایت پہ ہی بولا جائے, اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے. کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ. صرف موضوع ولایت پہ ہی بولا جائے, اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے. کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ, ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے. کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ, ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے. کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ, ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے. کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ, کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ, سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے. کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ, کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ. کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ, کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ, سیدہ شاد رہیں بھاڑ میں دنیا جائے. یقیناً باپ کی وراثت بیٹا ہی سنبھالتا ہے. ابھی یہ کام لاڈلے صاحب انجام دے رہے تھے, اب وہ گئے تو بیٹے نے یہ کام کیا. ایک صلوات بھیجیں. آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں محترم جناب مہندی محمود آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں.
اس نورانی شام کو نورانی شام نام دینے والے جناب ایس ٹی واحد صاحب کو سلام کرتے ہیں. اتنا خوشنما اتنا پیارا نام اس محفل کو دیا ہے. ویسے ہی نورانی محفل ہو بھی رہی ہے کیونکہ یہ نورانی شام دو معصوموں کی ولادت کی شام ہے. اب تو روز ولادت آ گیا ہے. سبھی سامعین کو کرام کو بہت بہت مبارک ہو. جو حضرات وہاں تشریف رکھتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ فرش محفل پہ تشریف نہیں آئے کیونکہ فرش محفل ہو یا فرش مجلس ہو یہ دونوں فرش وہ فرش ہوتے ہیں جہاں پہ نجات ملتی ہے. جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کا ثواب فرشتے بھی نہیں گن سکتے. اور صلوات کا جس طرح سے ویسے ہی فرش محفل پہ. تو آپ جس فرش مجلس پہ بیٹھتے بیٹھتے اس وقت 10 دن ہم لوگ کے گزرے ہیں 9 دن. آج 9 دن بعد اب فرش محفل ہے تو فرش مجلس ہو یا فرش محفل ثواب دونوں کا ہے. اگر مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ورنہ آپ فرش محفل پہ تشریف نہیں آئے. ایک نعرے صلوات بھیج دیں آپ لوگ. ایک 4 مصرع ملاحظہ کریں جناب مولا کائنات کے حوالے سے. ایک صلوات بھیج دیں کہ آیا مکینہ کوئی بڑی فکر تھی اسے آیا مکینہ کوئی بڑی فکر تھی اسے کعبے کو انتظار میں مدت گزر گئی کعبے کو انتظار میں مدت گزر گئی. آئے علی تو ہو گیا کعبہ بتوں سے پاک وہ دیکھیے زمین پر جنت سنور گئی. اور 4 مصرع جناب مختار کے حوالے سے اس کے بعد ممدو کے کہ جس کا ملاحظہ کریں کہ جس کا جیسا جرم تھا ویسی ہی اس کو دی سزا. کہ جس کا جیسا جرم تھا ویسی ہی اس کو دی سزا. کربلا والوں کا بدلہ یوں لیا مختار نے. کہ جس کا جیسا جرم تھا ویسی ہی اس کو دی سزا. کربلا والوں کا بدلہ یوں لیا مختار نے. اور تیسرا چوتھا مصرع ملاحظہ کریں اسٹیوائز بھائی کہ سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو. کہ سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو. ہرملا کا خاتمہ جب کر دیا مختار نے. سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو. سید سجاد نے دی یہ دعا جیتے رہو. ہرملا کا خاتمہ جب کر دیا مختار نے. بے شمار ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ کریں کہ بندہ میرے رسول کے جیسا کوئی نہیں. ملاحظہ کریں کہ بندہ میرے رسول کے جیسا کوئی نہیں جس فاطمہ کے ام ابیہا کوئی نہیں. کہ بندہ میرے رسول کے جیسا کوئی نہیں جس فاطمہ کے ام ابیہا کوئی نہیں. اور بہر شرف میں بنت نبی مادر حسین. ملاحظہ کریں کہ بہر شرف ہے بنت نبی مادر حسین. زہرا کی منزلت کا کنارہ کوئی نہیں. زہرا کی منزلت کا کنارہ کوئی نہیں. شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اے دشمن بطول تو دوزخ میں جائے گا. اے دشمن بطول تو دوزخ میں جائے گا. رہبر میرا علی ہے تمہارا کوئی نہیں. اے دشمن بطول تو دوزخ میں جائے گا. اے دشمن بطول تو دوزخ میں جائے گا. رہبر میرا علی ہے تمہارا کوئی نہیں. شعر بطور علیہ بھائی ملاحظہ کریں علیہ بھائی کہ زہرا کے قاتلوں پر کرو روز لعنتیں. کہ زہرا کے بطور خاص ملاحظہ کریں ابو ذر بھائی کہ زہرا کے قاتلوں پر کرو روز لعنتیں. کہ زہرا کے قاتلوں پر کرو روز لعنتیں. سچ یہ ہے زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. زہرا کے کہ زہرا کے قاتلوں پر کرو روز لعنتیں. سچ یہ ہے زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں. اور شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ بے شمار لانا بے شمار. آگے تشریف لائیے. بے شمار بے شمار بے شمار
सलामत रखे, मौला सलामत रखे इस नारा बुलंद करने वालों को, फर्श महफिल पर बैठ के नारा बुलंद करने वालों को मौला सलामत रखें। ये महफिल की जीनत है। शेर बतौर खास मुलाहिजा करें कि हम पर इमामे वक्त का साया है हर घड़ी। बतौर खास कि हम पर इमामे वक्त का साया है हर घड़ी, हम पर इमामे वक्त का साया है हर घड़ी, समझे या ना कोई कि हमारा कोई नहीं। हम पर इमामे वक्त का साया है हर घड़ी, समझे ये ना कोई कि हमारा कोई नहीं। और मकतब पेश खिदमत है कि मेहंदी यही तारुफ़ ज़हरा है मुख्तसर। बतौर ख़ास कि मेहंदी यही तारुफ़ ज़हरा है मुख्तसर, इनसे बड़ा जहान में सच्चा कोई नहीं। मेहंदी यही तारुफ़ ज़हरा है मुख्तसर, इनसे बड़ा जहान में सच्चा कोई नहीं। एक सलवात भेज दें। एक मतलब 2-3 शेर मुलाहिजा करें, एक और सलवात भेजें हम लोग। एक और सलवात भेजें। शायर अहले बैत सुरूर भाई तशरीफ ला चुके हैं कि मवद्दत की नज़र से, मतलब पेश खिदमत है आप हजरात के, एसटी वाहिद भाई मुलाहिजा करें कि मवद्दत की नज़र से एक नज़र देखा है पानी में, कि मवद्दत की नज़र से एक नज़र देखा है पानी में, कसीदा हजरत अब्बास का लिखा है पानी में। मवद्दत की नज़र से एक नज़र देखा है पानी में, कसीदा हजरत अब्बास का लिखा है पानी में। और तलातुम है सिपाहे अलकमा में शोर है बरपा। बतौर कि तलातुम है सिपाहे अलकमा में शोर है बरपा, अली के शेर ने पहला कदम रखा है पानी में। तलातुम है सिपाहे अलकमा में शोर है बरपा, अली के शेर ने पहला कदम रखा है पानी में। सुरूर भाई मुलाहिजा करें कि सकीना दिल में है, मशके सकीना भर रहा है। वो शेर बता रहा है, सकीना दिल में है, मशके सकीना भर रहा है। वो है इब्ने साकी कौसर मगर प्यासा है पानी में, है इब्ने साकी कौसर मगर प्यासा है पानी में। ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें बाकर भाई, मुलाहिजा करें फरीद भाई कि यही तो नील है तशना लबी के उस तमाचे का, कि यही तो नील है तशना लबी के उस तमाचे का, यही तो नील है तशना लबी के उस तमाचे का, सभी को रंग जो नीला नजर आता है पानी में। यही तो नील है तशना लबी के उस तमाचे का, सभी को रंग जो नीला नजर आता है पानी में। मवद्दत की नज़र से एक नज़र देखा है पानी में, मवद्दत की नज़र से एक नज़र देखा है पानी में, कसीदा हजरत अब्बास का लिखा है पानी में। 4 मिसरे शहजादे अली असगर के हवाले से आखिरी 4 मिसरे मुलाहिजा करें कि गोद में असगर को लेके शाह ने चूमी जबीं। बतौर खास गोद में असगर को लेके शाह ने चूमी जबीं, गुलशने दीने नबी की मुस्कुराई हर कली। और आए जब दुनिया में असगर, करबला ने ये कहा कि आए जब दुनिया में असगर, करबला ने ये कहा 6 महीने की बची है हुरमुला की जिंदगी। आए जब दुनिया में असगर, करबला ने ये कहा, आए जब दुनिया में असगर, करबला ने ये कहा 6 महीने की बची है हुरमुला की जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। मोहतरम जनाबे मेहंदी महमूद आबादी साहब बारगाहे मौला में मंजूम कराजी अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, मैं गुजारिश करता हूँ आली जनाब सुल्तान सुरूर लखनवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और 2 कुरे निकाल दें आकर। 3 कुरे निकलेंगे, वो आप निकाल दिए, क्योंकि हर शायर के बाद यहाँ कुरानदाज़ी हो रही है। $451 नंबर
451 451 451 451 आ चुकी है हमारे पास। 38 नंबर 38 38 38 38 नंबर 38 38 नहीं है, कैंसिल। चार 441 नंबर 441 441 441 441 441 कैंसिल। 84 नंबर 84 84 84 84 नंबर 84 नंबर कैंसिल। तीन 349 नंबर 349 349 नंबर 349। अरे जफर साहब का है भैया। एक और 507 नंबर 507 आ गया बच्चा, आगे दे। आइए हज़रात, शायर अहले बैत आली जनाब मेहंदी महमूदाबादी साहब बारगाह मौला में मंजूम देखिए, अब ये फैसला लिया जा रहा है कि हमारी फहरिस्त में चंद शोराए कराम हैं। अब जितनी भी कुरानदाजी है वो महफिल के बाद होगी इंशाअल्लाह। आइए मैं बग़ैर किसी तमहीद के मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ शायर अहले बैत आली जनाब डॉक्टर अंजुम गदीरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। हज़रत अव्वलन एक मतला और चंद अशार और उसके बाद फिर एक मतला चंद अशार और एक नारे सलवात भेजेंगे हज़रात। कि जो दस्ते मोहम्मद की बुलंदी पर मिला है, जो दस्ते मोहम्मद की बुलंदी पर मिला है, वो ज़र्रा भी सूरज की तरह बोल रहा है। जो दस्ते मोहम्मद की बुलंदी पर मिला है, वो ज़र्रा भी सूरज की तरह बोल रहा है कि ये साथ में मुरसल के जो सादिक की सना है, जो साथ में मुरसल के जो सादिक की सना है,
اس نعت میں بھی آج قصیدے کا مزہ ہے. یہ ساتھ میں مرسل کے جو صادق کی ثنا ہے، اس نعت میں بھی آج قصیدے کا مزہ ہے. ذرا شعر دیکھیں مدرکات بھائی کہ اس حسن کی معراج پہ ہے آپ کا چہرہ. دیکھیں واحد بھائی کہ اس حسن کی معراج پہ ہے آپ کا چہرہ، ایک چاند جسے دیکھ کے دو ٹکڑے ہوا ہے. اس حسن کی معراج پہ ہے آپ کا چہرہ، ایک چاند جسے دیکھ کے دو ٹکڑے ہوا ہے، ایک چاند جسے دیکھ کے دو ٹکڑے ہوا ہے. مدرخات کہ ہے طور پا آواز نصیری کے خدا کی، ہے طور پا آواز نصیری کے خدا کی، موسیٰ یہ سمجھتے ہیں خدا بول رہا ہے. ہے طور پا آواز نصیری کے خدا کی، موسیٰ یہ سمجھتے ہیں خدا بول رہا ہے. موسیٰ یہ سمجھتے ہیں خدا بول رہا ہے. ذرا آخری کلام میں بس یہ ایک مطلع اور چند اشعار اور رحمت تمام کہ دل کی ٹھنڈک ہو گئے، آنکھوں کے تارے ہو گئے. دل کی ٹھنڈک ہو گئے، آنکھوں کے تارے ہو گئے، جو تمہارے در پہ آئے سب ہمارے ہو گئے. دل کی ٹھنڈک ہو گئے، آنکھوں کے تارے ہو گئے، جو تمہارے در پہ آئے سب ہمارے ہو گئے. کہ جب رواں ذکر علی کے تیز دھارے ہو گئے، جب رواں ذکر علی کے تیز دھارے ہو گئے، مفتیوں کے ساتھ سب فتوے کنارے ہو گئے. جب رواں ذکر علی کے تیز دھارے ہو گئے، مفتیوں کے ساتھ سب فتوے کنارے ہو گئے. کہ اپنے ماتھے پر سجائی جب در حیدر کی خاک، اپنے ماتھے پر سجائی جب در حیدر کی خاک، میری قسمت کے بھی نورانی ستارے ہو گئے. کہ اپنے ماتھے پر سجائی جب در حیدر کی خاک، میری قسمت کے بھی نورانی ستارے ہو گئے. ذرا شعر دیکھیں بطور خاص کہ ذکر حیدر سن کے کچھ صورت سے بدصورت ہوئے. ذکر حیدر سن کے کچھ صورت سے بدصورت ہوئے، اور کچھ معصوم چہرے اور پیارے ہو گئے. ذکر حیدر سن کے کچھ صورت سے بدصورت ہوئے، اور کچھ معصوم چہرے اور پیارے ہو گئے. کہ آ گیا مغرب سے مشرق تک پلٹ کر آفتاب، کہ آ گیا مغرب سے مشرق تک پلٹ کر آفتاب، آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کیا اشارے ہو گئے. کہ آ گیا مغرب سے مشرق تک پلٹ کر آفتاب، آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کیا اشارے ہو گئے. وہ آمد خورشید کی تمہید تھی ذروں کی عید، آمد خورشید کی تمہید تھی ذروں کی عید، صرف جو نالین تک پہنچے ستارے ہو گئے. آمد خورشید کی تمہید تھی ذروں کی عید، صرف جو نالین تک پہنچے ستارے ہو گئے. ذرا شعر دیکھیں مدرکات کہ ساتھ میں رضوان کے آئی در حسنین تک، ساتھ میں رضوان کے آئی در حسنین تک، اور جنت کو بھی جنت کے نظارے ہو گئے. ساتھ میں رضوان کے آئی در حسنین تک، اور جنت کو بھی جنت کے نظارے ہو گئے. مثل سوروں کے مسلسل شعر ہم کہتے رہے، مثل سوروں کے مسلسل شعر ہم کہتے رہے، کیا خبر تیار اب تک کتنے پارے ہو گئے. مثل سوروں کے مسلسل شعر ہم کہتے رہے، کیا خبر تیار اب تک
کتنے پارے ہو گئے. ذرا شعر دیکھیں بدرخواست کہ کیا خبر تیار اب تک کتنے پارے ہو گئے کہ مرضی معبود پر تھیں ساری ذمہ داریاں. مرضی معبود پر تھیں ساری ذمہ داریاں. تم مسلح پر تھیں گھر کے کام سارے ہو گئے. مرضی معبود پر تھیں ساری ذمہ داریاں. تم مسلح پر تھیں گھر کے کام سارے ہو گئے. کہ آج بھی انجم کی سانسوں میں ہے جنت کی مہک. آج بھی انجم کی سانسوں میں ہے جنت کی مہک. آپ کے روضے پر کتنے دن گزارے ہو گئے. آپ کے روضے پر کتنے دن گزارے ہو گئے. آ گیا مغرب سے مشرق تک پلٹ کر آفتاب. آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کیا اشارے ہو گئے. آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کیا اشارے. سبحان اللہ. جزاک اللہ محترم جناب ڈاکٹر انجم غدیری صاحب جو بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. چند شعراء کرام ہماری فہرست میں ہیں جو یہ کے بعد دیگر بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے. آئیے پھر بغیر کسی تمہید کے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں عالی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. برائے تعزیر ظہور امام زمانہ علیہ السلام. نعرہ صلوات. چار مجھ سے سماعت فرمائیں. کہ کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں. کتنے ہی عصر ہو گئے تعمیر خلد میں. ارے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے نوحے سے مرثیے سے سلام حسین سے. چاروں طرف ہیں دیکھیے روضے امام کے اور رونق ہے لکھنؤ میں امام حسین سے. چار میں سے وہ سماعت فرما لیں. کہ نسلوں پہ ہے ان کی تیرا احسان خدیجہ. نسلوں پہ ہے ان کی تیرا احسان خدیجہ. دنیا میں ہے جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں جتنے بھی مسلمان خدیجہ او زہرا سے عداوت کی سزا ایسی ملی ہے. زہرا سے عداوت کی سزا ایسی ملی ہے
से अदावत की सजाएं सी मिली है गो जमल वाली की वीरान खदीज। इसी ज़हन में 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं कि मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना, मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना। वो सबके बस में नहीं दामादे पैगंबर, सबके बस में नहीं दामादे पैगंबर होना। गुड्डन भाई शेर समाज फरमाएंगे, मर्तबे में भी जरूरी है बराबर होना, सबके बस में नहीं दामादे पैगंबर होना। जंग करने वो चली आई मेरे मौला से, और इसको कहते हैं कि औकात से बाहर नाते पाक का एक मतलब चंचल आखिर में पेश कर रहे हैं। कि शरफ कम नहीं ये बराए मोहम्मद, शरफ कम नहीं ये बराए मोहम्मद। और खुदा कर रहा है सनाए मोहम्मद, खुदा कर रहा है सनाए मोहम्मद। शेर समाप्त फरमाएंगे कि है पुश्ते नबी पर नबी का नवासा, है पुश्ते नबी पर नबी का नवासा। तो सर अपना कैसे उठाए मोहम्मद, तो सर अपना कैसे उठाए मोहम्मद। ये भी शेर समाज फरमाएंगे कि किसी के उठाए वो उठ ना सकेगा, किसी के उठाए वो उठ ना सकेगा। अरे वो जिसको नजर से गिराए, किसी के उठाए वो उठ ना सकेगा, वो जिसको नजर से गिराए मोहम्मद। गुड
لبنان بھائی آپ بھی نظامت کر رہے تھے، شعر سماعت فرمائیں گے، 9 ربیع الاول کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ بروز نوم ہم نے بھیجی جو لعنت، بروز نوم ہم نے بھیجی جو لعنت، او ہمیں دیکھ کر مسکرائے بروز نوم ہم نے بھیجی جو لعنت، ہمیں دیکھ کر مسکرائے محمد۔ آخری شعر سماعت سنائیں کہ منافق تھکے التجا کرتے کرتے، منافق تھکے التجا کرتے کرتے، او مگر بخشوانے نہ آئے محمد۔ منافق تھکے التجا کرتے کرتے، مگر بخشوانے نہ آئے محمد۔ محترم جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب جو بارگاہ رسالت و امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب ذکی بھارتی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مرسل اعظم میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ایک باواز و بلند نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک قطع حاضر کر رہے ہیں، آواز کا ڈسٹرب ہو رہی ہے، مائک والا ہے پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے، اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے، اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے۔ اسی نے سب کو سکھایا بھلا برا کیا ہے، اب اس کے بعد بھی پوچھو گے کربلا کیا ہے۔ اور جری کے غیظ نے روحیں نکالنی سب کی، جری کے غیظ نے روحیں نکالنی سب کی، سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے، سپاہ شام کے جسموں میں اب بچا کیا ہے۔ ترنم آپ کے ترنم کے بعد میں ترنم بھول گیا، کیا ترنم آپ نے سنایا؟ خیر ایک مطلع اور 3-4 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہاں میں اور کہاں مدحت نبی کی، کہاں میں اور کہاں مدحت نبی کی، یہ لمحہ
کیا کرے باتیں صدی کی، یہ لمحہ کیا کرے باتیں صدی کی۔ کیا کرے باتیں صدی کی، واہ 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 واہ۔ آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے جواب ایسا دیا نہیں دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ ذرا نوازی بہت بہت پیش کر رہا ہوں۔ کہاں میں اور کہاں مدحت نبی کی، کہاں میں اور کہاں مدحت نبی کی، یہ لمحہ کیا کرے باتیں صدی کی، یہ لمحہ کیا کرے باتیں صدی کی۔ یہ دوبارہ میں لگا کہ آپ لوگوں کو پسند آیا، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دیکھیے جہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نہیں سننا چاہیں گے وہیں میں کنارے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بہت زیادہ پڑھنے کا شوق نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا دوسری بات اور سمجھ لیجئے کہ ہارٹ پمپنگ ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے میری، ہارٹ اٹیک کے بعد آج بھی 25% ہے، آپ سب لوگوں کی 75% ہے، میری 25% ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے تیز آواز میں بات کرنے کو منع کیا ہے کہ مت بولا کریے، لیکن میں محفل اسی خلوص سے پڑھتا ہوں کیونکہ وہی دل کی دھڑکن بڑھائیں گے اور وہی بلائیں گے۔ آپ اگر اس طرح سے سن لیں ہم کو تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حیدری پیش کر رہا ہوں شیخ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہاں میں اور کہاں مدحت نبی کی، یہ لمحہ کیا کرے باتیں صدی کی، نزول مصطفیٰ ہے آج کی شب، نزول مصطفیٰ ہے آج کی شب، نہ جانے کب ہوئی خلقت نبی کی، نہ جانے کب ہوئی خلقت نبی کی۔ یہ شعر حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا کہ نگاہوں میں مدینہ ہے ہماری، نگاہوں میں مدینہ ہے ہماری، ہمیں عادت پڑی ہے روشنی کی، ہمیں عادت پڑی ہے روشنی کی۔ یہ بھی شعر حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا کہ یا روشن چراغ ذکر مرسل، کیا روشن چراغ ذکر روشن، کیا روشن چراغ ذکر مرسل، بڑھیں لفاظیاں جب تیرگی کی۔ دیکھیے شعر کا قتل ہونا تھا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیش کر رہا ہوں اور دوسرا، ظاہر ہے کہ اٹکیں گے تو شعر کا قتل ہوگا۔ ایک باز بلند آرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ یہ شعر سنیے، جو پوچھا تو جواب آیا خدا کا، جو پوچھا تو جواب آیا خدا کا، ثنا جعفر کی ہے مدحت نبی کی، ثنا جعفر کی ہے مدحت نبی کی۔ یہ شعر آخری سلسلے کا پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک مطلع چند شعر وہ بھی نعت کے پیش کروں گا۔ شعر پر سمائیے گا، سنبھالیے گا، مطلب بہت اچھا شعر ہے لیکن الگ کا ہے، مطلب اس نعت سے سلسلے سے نہیں ہے، الگ کا شعر ہے لیکن شعر ہے بہرحال۔ کہ شب عاشور تھی یہ شے کی حکمت، شب عاشور تھی یہ شے کی حکمت،
چراغوں کو بجھا کے روشنی کی، چراغوں کو بجھا کے روشنی کی، چراغوں کو بجھا کے روشنی کی۔ مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ایک مطلب چند شعر بجھا کر روشنی کی کیا شعر سنا؟ نعت کا ہی سب شعر پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ جہاں بغض ہے نبی کا وہاں پر وفا نہیں ہے، جہاں بغض ہے نبی کا وہاں پر وفا نہیں ہے، اور وہ ہمارا ہوگا کیسے جو رسول کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہوگا کیسے جو رسول کا نہیں ہے۔ شعر حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا کہ میرے لب پہر گھڑی ہے تیرا نام یوں محمد، میرے لب پہر گھڑی ہے تیرا نام یوں محمد، تیرے نام کے سوا کچھ مجھے سوجھتا نہیں ہے، تیرے نام کے سوا کچھ مجھے سوجھتا نہیں ہے۔ یہ بھی شعر حاضر کرنا، سماعت فرمائیے گا کہ تو ہے آیتوں میں روشن، تیرا نام ہے اذاں میں، آیتوں میں روشن اذاں میں بہت تو ہے آیتوں میں روشن، تیرا نام ہے اذاں میں، تیرے دشمنوں کا لیکن کہیں کچھ پتا نہیں ہے، تیرے دشمنوں کہیں کچھ کہیں کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ بھی شعر پیش کرنا، سماعت فرمائیے، محبت آپ لوگوں کی۔ آئیے عباس صاحب تشریف لائیے۔ اچھا اچھا، سر حشیر کھینچ لے گی تجھے آتش جہنم۔ سید صاحب اور وہ قائم صاحب، آپ لوگوں کے ہاتھ تو اٹھانا چاہیے نا دور سے۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب ہاں ایسے پتہ چلے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کہ سر حشیر کھینچ لے گی تجھے آتش جہنم، سر حشیر کھینچ لے گی تجھے آتش جہنم، تجھے بوز مصطفیٰ کا ابھی تجربہ نہیں ہے، تجھے بوز مصطفیٰ کا ابھی تجربہ نہیں ہے۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت یا نعت ہم لوگ پڑھیں انسان، وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے،
حالانکہ ہم لوگوں پر تہمت ہے کہ ہم لوگ نعت نہیں، ہم سے اچھی نعت تو خیر کوئی پڑھ ہی نہیں پاتا ہے، لیکن ان کی مدحت کرنا بہت آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس کے لیے شعر پیش کروں، سماعت فرمائیں کہ تیری معرفت ہے کس کو کرے کون تیری مدحت، تیری معرفت ہے کسی کو کرے کون تیری مدحت، سبھی خاک کے ہیں پتلے کوئی بھی خدا نہیں ہے. سبھی خاک کے ہیں پتلے کوئی بھی خدا نہیں ہے. شکریہ، بہت بہت ذرا نوازی. یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ جو بہشت لے کے جائے مجھے کریم آقا، جو بہشت لے کے جائے مجھے کریم آقا، تیرے در سے ہٹ کے ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، تیرے در سے ہٹ کے ایسا. شعر اور بھی ہیں لیکن بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میری بات پر نہ جاؤ تم اٹھا کے دیکھو قرآن، میری بات پر نہ جاؤ تم اٹھا کے دیکھو تاریخ، وہاں مصطفیٰ نہیں ہے جہاں مرتضیٰ نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ نہیں ہے. ایک شعر اور، بس یہ ایک شعر اور کہ میری بات پر نہ جاؤ تم اٹھا کے دیکھو تاریخ، وہاں مصطفیٰ نہیں ہے جہاں مرتضیٰ نہیں ہے. بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. ایک باوزِ بلند درود صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات. یا رسول اللہ، یا علی، صلی اللہ محمد وعلی محمد. ہے نظر میں حسن اکبر. عباس صاحب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. نہیں ارے بالکل بولیے، چائے پیجئے، ناشتہ کیجئے، کھانا کھائیے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ اپنا آرام سے بات چیت کیجئے. ہے نظر میں حسن اکبر تو بھلا کہوں میں کیسے، ہے نظر میں حسن اکبر تو بھلا کہوں میں کیسے، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے جیسا. ہے نظر میں حسن اکبر تو بھلا کہوں میں کیسے، میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ دوبارہ نوازی. وہ قائم بھائی ایک آپ کا قطعہ جو ہر سال کی فرمائش ہے وہ پڑھے دیتا ہوں اور 2 قطعے اور پڑھ دوں گا.
اگر اس لائق رہے تو جیسے آپ نے داد و تحسین سے نوازا تو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فرید بھائی میرے بعد شاید آپ ہی کو پڑھنا ہے، ہاں شاید آپ ہی ہیں ہمارے بعد، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، اسی تپتے، ارے یار یہ ہر بار، یہ آپ کی فرمائش ہے، یہ ہر بار دینے کی ضرورت نہیں ہے، بعض بلند دار سلوات پڑھ دیں آپ، دو قطعے اور بس، صرف دو قطعے، وہ بھی اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو۔ سلام کرتے نہیں ہم ابھرتے سورج کو، سلام کرتے نہیں ہم ابھرتے سورج کو، نجف کے ذروں کا بس احترام کرتے ہیں، نجف کے ذروں کا بس احترام کرتے ہیں، علی کے در سے ملی ہیں بلندیاں ایسی، بڑے بڑے مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے 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 مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ بس یہ آخری قطعہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے اس کو بھی، کہ نقطہ با میں ہے قرآن، نقطہ با ہے علی، نقطہ با میں ہے قرآن، نقطہ با ہے علی، پورا قرآن یاد کرنا کس قدر آسان ہے، پورا قرآن یاد کرنا کس قدر آسان ہے، کیسے آسان ہے، لمحہ لمحہ رہتا ہے سب کی زباں پر یا علی، بچہ بچہ میرے گھر کا حافظ قرآن ہے،
सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम जनाब ज़की भारती साहब जो बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे, आप हज़रात महसूस हो रहे थे। आइए हज़रात, कभी कभी बानियान की जानिब से कुछ ऐलानात होते हैं और उन पर अमल करना नाज़िम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुझे दौराने महफ़िल एक हुक्म हुआ है, मैं हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। अंजुमन गरीबुल अज़ा के साहिब बयाज़ मोहतरम जनाब कफ़ील हैदर अल मारूफ पप्पू साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करें। दुरूद भेजें आप हज़रात। पेश खिदमत है नूरानी शाम के उन्वान से ये कलाम है, समाअत फरमाइएगा हज़रात। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है, ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है, ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है, नूरानी शाम है। एक है नबी तो दूसरा मेरा इमाम है, एक है नबी तो दूसरा मेरा इमाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। और दूसरा मतलब समाअत फरमाइएगा। ये जश्न सादिकीन का जो एहतमाम है, ये जश्न सादिकीन का जो एहतमाम है, ये जश्न सादिकीन का जो एहतमाम है, एहतमाम है। बागे जिना में जाने का ये इंतज़ाम है, बागे जिना में जाने का ये इंतज़ाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। शेर समाअत फरमाइएगा। इश्क़े इमाम जाफ़र सादिक से दिल है शाद, इश्क़े इमाम जाफ़र सादिक से दिल है शाद, इश्क़े इमाम जाफ़र सादिक से दिल है शाद, सादिक है दिल है शाद। होठों पर मेरे मुरसले आज़म का नाम है, होठों पर मेरे मुरसले आज़म का नाम है। ये जश्न सादिकीन है, नूरानी शाम है। और तवज्जो चाहता हूँ सरकार ये भी शेर पे। जो ये कहे रसूल हमारी तरह ही थे, जो ये कहे रसूल हमारी तरह ही थे, जो ये कहे रसूल हमारी तरह ही थे, हमारी तरह ही थे। उस शख्स को सलाम भी करना हराम है, उस शख्स को भी उस शख्स को सलाम भी करना हराम है। जो ये सादिक अमीन शाहिदो आलम रसूल हक़,
صادق امین شاہد و عالم رسول حق، صادق امین شاہد و عالم رسول حق، عالم رسول حق، میرا نبی عظیم ہے عالی مقام ہے، میرا نبی عظیم ہے عالی مقام ہے۔ اور خاص طور پہ توجہ چاہتا ہوں قائم صاحب سے، یہ شعر سماعت فرمائیں۔ قائم رہے ہمیشہ یہ قائم کے حوصلے، 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 قائم کے حوصلے، تم سب کی محنتوں سے یہ نورانی شام ہے، تم سب کی محنتوں سے یہ نورانی شام ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، تم رات دن عبادت کرتے رہو مگر، تم رات دن عبادت کرتے رہو مگر، تم رات دن عبادت کرتے رہو مگر، کرتے رہو مگر، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں خاص طور پہ، جام غدیر پی کے میں آیا ہوں کربلا، جام غدیر پی کے میں آیا ہوں کربلا، جام غدیر پی کے میں آیا ہوں کربلا، آیا ہوں کربلا، بے شک میرے نصیب میں کوثر کا جام ہے، بے شک میرے نصیب میں کوثر کا جام ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں اس پہ بھی، دنیا کے تخت و تاج کی حاجت نہیں اسے، دنیا کے تخت و تاج کی حاجت نہیں اسے، دنیا کے تخت و تاج کی حاجت نہیں اسے، حاجت نہیں اسے، یا مصطفیٰ جو آپ کے در کا غلام ہے، یا مصطفیٰ جو آپ کے در کا غلام ہے۔ اور توجہ جاتا ہوں اس پہ بھی، سجدے قبول ہوتے ہیں جس کے طفیل میں، سجدے قبول ہوتے ہیں جس کے طفیل میں، سجدے قبول ہوتے ہیں جس کے طفیل میں، جس کے طفیل میں، وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اور 4 شعر کی اور زحمت ہے، کوئی نبی نہ آئے گا اب مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا اب مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا اب مصطفیٰ کے بعد، اب مصطفیٰ کے بعد، ہر قوم کے لیے یہ خدا کا پیام ہے، ہر قوم کے لیے یہ خدا کا پیام ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، عشق حسین، عشق علی، عشق اہل بیت،
عشق حسین عشق علی عشق اہل بیت عشق حسین عشق علی عشق اہل بیت عشق اہل بیت ہے جس کے دل میں بس وہ نبی کا غلام ہے جس کے دل میں بس وہ نبی کا غلام ہے. اور توجہ چاہتا ہوں یہ بھی شعر پہ. اول کی دوم سوم کی جو تم نے بات کی اول کی دوم سوم کی جو تم نے بات کی اول کی دوم سوم کی جو تم نے بات کی اول کی دوم سوم کی جو تم نے بات کی جو تم نے بات کی تو پھر نہ کہنا میری زباں بے لگام ہے. اول کی دوم سوم کی جو تم نے بات کی اول کی دوم سوم کی جو تم نے بات کی اول کی دوم سوم کی جو تم نے بات کی جو تم نے بات کی تو پھر نہ کہنا میری زباں بے لگام ہے تو پھر نہ کہنا میری زباں بے لگام ہے. اور مقطع سماعت فرمائیں گے. تحفہ امام عصر کی خدمت میں اے کفیل تحفہ امام عصر کی خدمت میں اے کفیل تحفہ امام عصر کی خدمت میں اے کفیل خدمت میں اے کفیل آمد پا مصطفیٰ کی یہ میرا کلام ہے آمد پا مصطفیٰ کی یہ میرا کلام ہے. یہ جشن صادقین ہے نورانی شام ہے یہ جشن صادقین ہے نورانی شام ہے یہ جشن صادقین ہے نورانی شام ہے نورانی شام ہے. ایک ہے نبی تو دوسرا میرا امام ہے ایک ہے نبی تو دوسرا میرا امام ہے. محترم جناب کفیل حیدر المعروف جناب پپو صاحب بارگاہ رسالت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے. آئیے حضرات صرف ہماری فہرست میں 3 شعراء کرام ہیں. برادر اکبر شاعر اہل بیت علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب محترم جناب فدوی نقوی صاحب استاد الشعراء مقطع مقاصدہ علی جناب اعجاز زیدی صاحب. یہ 3 شعراء کرام ہیں صرف ہماری فہرست میں اور بہت دیر سے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں سماعت فرمائیں لیکن صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ فہرست میں صرف 3 نام ہیں برائے کرم اور فدوی نقوی صاحب کتابت کے وقت سے یہاں تشریف فرما ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں برادر اکبر شاعر اہل بیت ہر دل عزیز شاعر اہل بیت علی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں.
2 खतात और 4 या 5 शेर एक मनक़बत के हाज़िर खिदमत हूँ। पढ़ना तो कुछ और था लेकिन जहन में जी सरकार वो नहीं, अभी ये फिद्वी भाई और एजाज भाई हैं हमारे, सुनिएगा तो एक साल बाद भेज दें आप हजरात। जान जब अभी तक इख्तिसार नहीं हुआ है तो आप भी करेंगे। 3 शायर हैं, कहा भी नहीं जा रहा है और ऐलान भी नहीं हुआ है कोई इसका। जिन्हाने जाने का यो इंतजाम करते हैं, जिना में जाने का यो इंतजाम करते हैं, नजफ में सुबह मदीने में शाम करते हैं, नजफ में सुबह मदीने में शाम करते हैं। ओ वो जिब्राइल जो सरदार है फरिश्तों के, अली के घर में वो सब घर के काम कर। जिना में जाने कयो इंतजाम करते हैं, नजफ में सुबह मदीने में शाम करते हैं। वो जिब्राइल जो सरदार है फरिश्तों के, अली के घर में वो सब घर के काम करते हैं। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाने नात के। दरबारे मोहम्मद में मोहम्मद की ज़बान से, दरबारे मोहम्मद में मोहम्मद की ज़बान से, हम खुल्द में जाने की सनद पाए हुए हैं, ओ नजरों को जमाए हुए हम जानिबे खजरा, नजरों को जमाए हुए हम जानिबे खजरा, दीदारे मोहम्मद की कसम खाए हुए हैं, दीदारे मोहम्मद की कसम अदब नजरों को जमाए हुए हम जानिबे खजरा, दीदारे मोहम्मद की कसम खाए हुए हैं। एक सलवात भेज दें आप हज़रात। बस आखिर कलाम में एक मतला 3 या 4 शेर और मुलाज़ा फरमा लें। वो ज़िक्र अली पर खफा हो गया, वो ज़िक्र अली पर
खफा हो गया, न सब बद न सब का पता हो गया। न सब बद न सब का पता हो गया। उसने मतलब मुलादा फरमाए, मैं जब ज़ायरे करबला हो गया, 72 गुना मर्तबा हो, 72 गुना मर्तबा हो गया, 72 गुना मर्तबा हो गया। शेर मुलादा फरमाए, जहन्नम के शोले करीब आएंगे, अली से अगर फासला हो। जहन्नम के शोले करीब आएंगे, अली से अगर फासला हो गया, अली से अगर, बाकर मियां शेर सुनिए, अली से अगर फासला हो गया, तबर्रा किया जब तो दिल ने कहा, जो वाजिब था हम पर अदा हो। तबर्रा किया जब तो दिल ने कहा, जो वाजिब था हम पर अदा हो गया, जो वाजिब था हम पर। ये दो आखिरी शेर मुलादा फरमाए, अदा हो गया, जो वाजिब था हम पर। बुझाने चला जो चरागे सना, वो झोंका हवा का हवा हो, वो झोंका हवा का हवा हो गए। आखिरी शेर मुलादा फरमाए, जहां जहां हजरात हैं। लाहद के सवालों का क्या पूछना, अली आ गए तखलिया हो गया। लाहद के सवालों का क्या पूछना, अली आ गए तखलिया हो।
सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे हर दिल अजीज़ शायर अहले बैत मोहतरम जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब, जो बारगाह मौला में मंजूम कराजी अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, हर्फ इल्तिमास लेकर हाजिर हो रहा हूँ शायर अहले बैत इज़्ज़त माब अली जनाब फ़िदवी नक़वी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन में मंजूम कराजी अक़ीदत पेश करें। बराए ताजील ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम मिलजुल के नाराए सलवात। अर्ज़ कर रहा हूँ फर्क ऐसा है मोहम्मद और हर इंसान में, फर्क ऐसा है मोहम्मद और हर इंसान में, फर्क ऐसा है मोहम्मद और हर इंसान में, जैसा दुनियावी किताबों में है और कुरान में, फर्क ऐसा है मोहम्मद और हर इंसान में, जैसा दुनियावी किताबों में है और कुरान में, सूरह अलहम्द में, यासीन में, रहमान में, सूरह अलहम्द में, यासीन में, रहमान में है मोहम्मद की सना मजमून में, उन्वान में। नारे दुरूद बुलंद फरमाया हज़रात। सूरह अलहम्द में, यासीन में, रहमान में है मोहम्मद की सना मजमून में, उन्वान में, गैब से आकर अबू तालिब मदद फरमाइए, गैब से आकर अबू तालिब मदद फरमाइए, नात कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान।
गैब से आकर अबू तालिब मदद फरमाइए। नात कहना है मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में, दीन कामिल हो गया, खुम में रिसालत बच गई। दीन कामिल हो गया, खुम में रिसालत बच गई, और नेमतें पूरी हुई मन कुंत के ऐलान में। दीन कामिल हो गया, खुम में रिसालत बच गई, नेमतें पूरी हुई मन कुंत के ऐलान में। और घर में होता है जो जिक्र अहले बैत मुस्तफा, घर में होता है जो जिक्र अहले बैत मुस्तफा, खुशबुएं ही खुशबुएं आंगन में है दालान में। घर में होता है जो जिक्र अहले बैत मुस्तफा, खुशबुएं ही खुशबुएं आंगन में है दालान में। जब नहीं माने नसारा, जब नहीं माने नसारा, बोला रब या मुस्तफा, जब नहीं माने नसारा, बोला रब या मुस्तफा, जाओ अब झूठों पा लानत के लिए मैदान में। जब नहीं माने नसारा, बोला रब या मुस्तफा, जाओ अब झूठों पा लानत के लिए मैदान में। आखिरी शेर मक्ता कि मस्जिदों पर काफिरों के नाम लिखवाते हैं जो, मस्जिदों पर काफिरों के
नाम लिखवाते हैं जो वो नमाजें पढ़ के भी रहते हैं कुफरिस्तान में। मस्जिदों पर काफिरों के नाम लिखवाते हैं जो वो नमाजें पढ़ के भी रहते हैं कुफरिस्तान में। भूत फिदवी सकीफा का है जिस जिस पर सवार। भूत फिदवी सकीफा का है जिस जिस पर सवार। फर्क कर पाता नहीं वो कुफ्र और ईमान में। फर्क कर पाता नहीं वो कुफ्र और ईमान में। अगर कुछ और सुनना चाहते हो तो सलवात से आप अहमद मुरसल, फिर याद दिला दीजिएगा इसके बाद, है ना? शुरू कर दिया। अहमद मुरसल या हूँ हैदर हैं दोनों। अहमद मुरसल या हूँ हैदर हैं दोनों। अहमद मुरसल या हूँ हैदर हैं दोनों। एक खुदा के नूर के पैकर हैं दोनों। एक खुदा के नूर के पैकर हैं दोनों। नन्हा सा गहवारा हो या मशकी जा। नन्हा सा गहवारा हो या मशकी जा। बहरे अता बख्शिश के समंदर हैं दोनों। बहरे अता बख्शिश के समंदर हैं दोनों। गाजी की दरगाह हो या शह का रोजा। अपने लिए जन्नत से बेहतर हैं दोनों। नारे दुरूद बहुत फरमाया फजाब। अपने लिए जन्नत से बेहतर हैं दोनों। कहती है फितुरुस की उड़ाने मन मिसली। कहती है फितुरुस की उड़ाने मन मिसली। शह की अता से अब बालों पर हैं दोनों। शह की अता से अब बालों पर हैं दोनों। वो चाहे जिब्रील हो
या रिज़वाने जिना, वो चाहे जिब्रील हो या रिज़वाने जिना, शहजादी के नौकर चाकर हैं दोनों। नारे दुरूद बुलंद फरमाए हज़रत। वो चाहे जिब्रील हो या रिज़वाने जीना, शहजादी के नौकर चाकर हैं दोनों, शहजादी के नौकर चाकर हैं दोनों। मुस्लिम का अब्बास जरी का क्या कहना, मुस्लिम का अब्बास जरी का क्या कहना, तन्हा ही शब्बीर का लश्कर हैं दोनों। मुस्लिम का अब्बास जरी का क्या कहना, तन्हा ही शब्बीर का लश्कर हैं दोनों, तन्हा ही शब्बीर का लश्कर हैं दोनों। एक अलम है पत्थर पर एक दरिया में, एक अलम है पत्थर पर एक दरिया में, फतह ज़फ़र के देखिए मंजर हैं दोनों। अमर सलवार तो भेजिए आप हज़रात। एक अलम है पत्थर पर एक दरिया में, फतह ज़फ़र के देखिए मंजर हैं दोनों, फतह ज़फ़र के देखिए मंजर हैं दोनों। कब्र नबी के पास जिन्हें दफनाया है, कब्र नबी के पास जिन्हें दफनाया है, काफिर हैं इस्लाम से बाहर। कब्र नबी के पास जिन्हें दफनाया है, काफिर हैं इस्लाम से बाहर हैं दोनों, काफिर हैं इस्लाम से बाहर हैं दोनों। आखिरी शेर मक्ता के भागने वाले कब्र से कैसे भागेंगे, भागने वाले
कैसे भागेंगे गुर्ज फरिश्ते कब्र के अंदर हैं दोनों। भागने वाले भागने वाले कब्र से कैसे भागेंगे गुर्ज फरिश्ते कब्र के अंदर हैं दोनों। कब्र के अंदर हैं दोनों। मक्ता समाए के अर्श पर फिदवी चरख चहारों पर सा फर्श पर फिदवी चरख चहारों पर सा शैदाए आले पैगंबर हैं दोनों। फर्श पर फिदवी चरख चहारों पर सा शैदाए आले पैगंबर हैं दोनों। शैदाए आले पैगंबर हैं दोनों। जाते जाते एक मतला और एक शेर नारे सलवत बुलंद फरमाया फजाद। कौन जश्न एक मतला और एक शेर। कौन जश्न नूर में है और घर पर कौन है। कौन जश्न नूर में है और घर पर कौन है। फैसला है आप पर दोनों में बेहतर कौन जश्न नूर में है और घर पर कौन है। फैसला है आप पर दोनों में बेहतर कौन है। बस आखिरी शेर पढ़ के जा रहा हूं समाए। हमने अच्छा वो फरमाइश पूरी कर दूंगा यार, वो भूलिएगा था। हमने अज़वाजे नबी को मां कहा ये देख कर। हमने अज़वाजे नबी को मां कहा ये देख कर। घर के अंदर कौन है और घर से बाहर। बेशुमार हमने अज़वाजे नबी को मां कहा ये देख कर। घर के अंदर कौन है और घर से बाहर। वो आफ़ताबे तबरा छुपा है गैबत में। वो आफ़ताबे तबरा छुपा है गैबत में। वो आफ़ताबे तबरा छुपा
है गैबत में जब आएगा तो तबर्राई जगमगाएंगे। वो आफताबे तबर्रा छुपा है गैबत में जब आएगा तो तबर्राई जगमगाएंगे। न इत्तेहाद चलेगा न कुछ रवादारी, न इत्तेहाद चलेगा न कुछ रवादारी। इमाम असर तो जिंदा उमर जलाएंगे। शुक्रिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम जनाबे फिदवी नकवी साहब बारगाह मासूमीन में मंजूम क़राजी अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, मैं हर्फ़ इल्तिमास लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। मक़्तए मक़ासदा उस्तादुश्शोरा इज़्ज़त माब आली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब की खिदमत में कि और अपने उस्तादाना कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। हज़रात, बहुत इख्तिसार को पेश नज़र रखना है और ऐसे मौक़ों पर कुछ नया कर जब हमें अल्लाह ऐसा शऊर देगा तब हम पढ़ेंगे। हम शायर हैं, हम एक मदद पुरानी एक नात है जिसमें मनक़बत भी है और 5 शेर थे मौला अब्बास के हवाले से और 6 या 5 शेर वरल नात के आमिना के घर पैगंबर जब हमारे आए हैं, आमिना के घर पैगंबर जब हमारे आए हैं, पाँव धोने के लिए कौसर के धारे आए हैं। आमिना के घर पैगंबर जब हमारे आए हैं, पाँव धोने के लिए कौसर के धारे आए हैं और उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, जो फज़ाइल का हर एक मैदान हारे आए हैं। उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, जो फज़ाइल का हर एक मैदान हारे आए हैं और 2 कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें, 2 कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें, या मेरे हाथों में 2 कुरान के पारे आए हैं। 2 कसीदे
मामू सुभान अल्लाह। दो कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें, या मेरे हाथों में दो कुरान के पारे आए हैं। और मारे का सिफीन का हो नहरवा हो या जमल, मारे का सिफीन का हो नहरवा हो या जमल, सब अली के सामने नस्लों के मारे आए हैं। मारे का सिद्दीन का हो नहरवा हो या जमल, सब अली के सामने नस्लों के मारे आए हैं। शेर मौलाना काफिया भी कि वाह क्या कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली, वाह कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली, एक महीने में मयस्सर दो शुमारे आए हैं। वाह क्या कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली, एक महीने में मयस्सर दो शुमारे आए हैं। बस सिर्फ 5 शेर मौला अब्बास के हवाले से हाजिर खिदमत है कि अंबिया जिक्र जरी सुनने यहाँ तक आ गए, अंबिया जिक्र जरी सुनने यहाँ तक आ गए, उस जिना के रहने वाले इस जिना तक आ गए। उस जिना के रहने वाले अंबिया जिक्र जरी सुनने यहाँ तक आ गए, उस जिना के रहने वाले इस जिना तक आ गए। शेर हाजिर में शेर पेश कर रहा हूँ कि आज घर में मुर्तजा के आमदे अब्बास है, आज घर में मुर्तजा के आमदे अब्बास है, ये नुसैरी फिर से खतरे के निशान तक ये नुसैरी फिर से खतरे के आज घर में मुर्तजा के आमदे अब्बास है, ये नुसैरी फिर से खतरे के निशान तक आ गए। बदो शेर और हाजिर खिदमत है। आज घर में मुर्तजा के आमदे अब्बास है, ये नुसैरी फिर से खतरे के निशान तक आ गए, ये नुसैरी फिर से। और महफिले अब्बास में मौजूद हैं सारे इमाम, महफिले अब्बास में मौजूद हैं सारे इमाम, जो रसूलों के न घर जाएं यहाँ तक आ गए। महफिले अब्बास में मौजूद हैं सारे इमाम, महफिले अब्बास में मौजूद हैं सारे इमाम, जो रसूलों के न घर जाएं यहाँ तक आ गए, जो रसूलों के न घर जाएं यहाँ तक आ गए। बता दीजिए चेहरे महबत मौला अब्बास की मुलाजा कि जब चले अब्बास रन को फौज को ये फिक्र थी, जब चले
عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی اب کہاں تک اب کہاں تک اب کہاں تک آ گئے جب چلے عباس رن کو فوج کو یہ فکر تھی اب کہاں تک اب کہاں تک اب کہاں تک ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ استاد الشعراء عزت مآب علی جناب اعجاز ظہری صاحب کے مرصع اور جامع کلام کے بعد اس محفل کو اگلے برس تک کے التوا کا اعلان کیا جاتا ہے اور میں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے اس محفل کو اختتام فرمائیں۔ رضا حسین صاحب کے دعائیہ کلمات کے فوراً بعد قرآن دازی ہوگی، مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وبالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال امام علی رضا علیہ السلام من قال فینا بیتن بنی اللہ بیتن فی الجنہ۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری شان میں ایک بیت کہی اس نے جنت میں اپنا ایک گھر بنا لیا۔ بہرحال قابل صد تعریف ہیں وہ شعراء کہ جنہی نے بارگاہ اہل بیت میں اپنا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ان شعراء اکرام کا کیا مرتبہ ہے وہ خدا جانتا ہے یا شہزادی کونین جانتا ہے۔ ان کی تو ماشاءاللہ کالونیاں ہیں بنی ہوئی، ہم تو گزارش کریں گے کہ ان کالونی میں ہمیں بھی گھر ملے، داخلہ مشکل ہوگا، اتنے گھر بنے ہوگے، اتنے گھر ماشاءاللہ عظیم شعراء آپ کی بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ابھی بات جو یاد آئی ہمارے برادر بزرگ جناب بھیا بھارتی صاحب نے کہا کہ ابھی یاد آئی والی بات آپ کے ہارٹ والی، اور آپ کے لیے دعا بھی ہوئی تھی۔ خدا آپ کو اور ہر مومن کو شفائے عاجل و کلی برحمت فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ کی شاید ایک وین 25% جیسا آپ نے بتایا، اور میری 3 وینیں ڈیمیج تھیں، ایک 85% اور ایک 75%، اور ایک جو تھی وہ تقریباً 45%، تینوں کے اوپر یہ تھا کہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا۔ لیکن ایک بات جیسا آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ نے جب کلام پیش کیا تو آپ نے کہیں سے یہ اندازہ لگایا کہ خدا نہ خواستہ یہ مریض ہیں۔ جس صورت سے کلام پیش کیا، جس انداز سے پیش کیا، اور جس کہا پورے تاب سے اور پورے آب و تاب سے کلام کو پیش کیا، آپ نے اندازہ لگایا کہیں سے۔ بس ایک بات مد نظر جو ہمارے تھی، اور وہ آپ کی خدمت میں 2 جملوں میں اس کو میں بات کو کبھی بھی طولانی نہیں کرتا، بات کو کیونکہ بات آئی ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ان نوجوانوں کے لیے، اور جو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا کلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ نثر کی شکل میں چاہے وہ نظم کی شکل میں، ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں، صرف اس بات کو کہ ہم شہزادی کونین علیہ السلام کے خادموں کے ایک خادم ہیں۔ آپ
جب ہم یہ مد نظر رکھیں گے تو یاد رکھیے گا، آپ کو مسجد میں یہ واقعہ آپ کو 2 لفظوں میں سنا رہا ہوں. جس وقت میرا آپریشن ہوا ویدانتا میں اور میں پوری طرح سے بے ہوش تھا اور ہم کو کوئی خبر نہیں تھی، کسی طرح کا علم نہیں تھا، صرف اب غور کر رہے ہیں آپ اس بات کے اوپر کہ جب پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھا اور آپریشن رات میں ہو چکا تھا، صرف میں نے جو خواب میں دیکھا، غفلت میں دیکھا کہ کئی پہاڑ رینج کے اندر ہیں بڑے بڑے، اور اس کے اندر ان پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر 7 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. یہ غفلت میں نے دیکھا تھا، اور دیکھنے کے بعد ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ اب آپ کلام زور سے نہیں، تقریر کرتے ہیں آپ زور سے نہیں، بالکل آہستہ بولیں گے، بالکل آپ جو ہے ابھی تو آپ پر پابندی رہے گی 6 مہینے تلک، وہاں تلک غور کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پورا سال بھی نہیں گزرا تھا، میں عشرہ پڑھنے کے لیے گیا، مجلس پڑھنے کے لیے گیا. جتنے لوگوں نے مجلس سنی کسی کو یہ یقینی نہیں ہوا کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. کسی کو اس بات کا یقین نہیں ہوا، کسی کو یقین نہیں ہوا. اس طرح سے کلام ہم نے کہا جائے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ایک خادم کا حق ہے وہ ادا کرنے کی. لیکن یہ یقین ہو گیا، ہم کو کوئی گفتگو تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، ظاہر ہے کہ ہم خواب میں تھے، اس کے اندر تھے، غفلت کے اندر تھے، لیکن یہ سمجھ میں ضرور آیا کہ شہزادی اپنی خاص عنایات ان کے اوپر کرتی ہیں، جو ان کے گھر کے خادم ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر خاص نگاہ شہزادی کی ہوتی ہے. یہ ہمارے مد نظر رہے ہمیشہ. ان کی خوشنودگی میں خدا کی خوشنودگی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. بس اگر یہ مد نظر آپ نے زندگی بھر رہا تو آپ اس صورت سے کلام پیش کریں گے، صورت سے کلام پیش کریں گے جس صورت سے دار پر میسم نے پیش کر دیا. غور کر رہے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں اس بات کو مد نظر؟ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کے مد نظر کہہ رہا ہوں. یا فاطمہ ان اللہ لا یغضب برضاها وان اللہ لا یغضب بغضبها. اے فاطمہ، تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، تمہارے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک. اس کو اگر مد نظر رکھا ہے، اسی کا جز سمجھ لیجئے کہ جب میں بالکل ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر نے بتا دیا، تو میں نے شہزادی کی خوشنودگی کے لیے جو مجلس میں تبرک بانٹا اس میں انار پر نظر دلائی. کو شہزادی کو انار بہت پسند تھے. اس کا معجزہ سنیے، وہی انار ایک بچی کو دیا گیا، جو بچی کو ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، جو بچی کو بالکل ہی بتا چکے تھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ہارٹ کا بھی معاملہ تھا اور پوری طرح سے لیور کا بھی معاملہ تھا، اور پوری طریقے سے غور کر رہے ہیں، ہم نام نہیں لے رہے، لیکن پوری طریقے سے تھا. وہی نظر کا انار اس کو دیا گیا. آج وہ بچی پوری طریقے سے ہیلدی ہے، آج پوری طریقے سے وہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا کر رہی ہے. ایک درود بھیجے محمد والے. میں اتنی بات نہ کرتا، میرا جو فریضہ تھا کہ دعا کرانا ہے، لیکن یہ بات میں نے اس لیے کی کہ برادر محترم نے یہ بات بتائی تو میں نے اپنی ایک بیتی بتائی، اور بیتی بتانے پر اس کا معجزہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس لیے اگر ہمارے اور آپ کے سامنے شہزادی کی مرضی ہے تو یاد رکھیے گا آپ کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی. اور کہہ رہے جن لوگوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، ہمارے اہل محلہ، جناب قائم بھائی، جناب پپو بھائی، جناب عباس میاں، جتنے ہیں سب یہاں پر بیٹھے ہیں، بار اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اس جشن کو انشاءاللہ تعالی اگلے سال ہماری نیت یہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کی بھی نیت ہوگی کہ یہ انشاءاللہ مسجد تعمیر ہو جائے اور یہ حال انشاءاللہ اس سے بہتر طور پر حال بن جائے کہ اب کی جب آپ جشن کریں تو انشاءاللہ آپ جشن نور، جشن صادقین اس شان سے کریں کہ یہ حال عالی شان بن گیا ہو، اور بننے کے بعد اس کے اندر یہ جشن ہو. بار الہ ہماری اس آمد کو قبول فرما، ہمارے جتنے شعراء ہیں ان سب کو بار الہ تو اس جشن کو منانے کے لیے میدان غدیر
اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت البقیع میں منانے کی توفیق برحمت فرما، جو بیمار ہیں اس کو شفاء عاجل و کامل مرحمت فرما، حضرت کے قلب نازنی کو ہم سب سے راضی فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے تمام مراجع کرام کو طول عمر ببرکت مرحمت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں کے غلام میں شمار فرما۔ بہرحال میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن شوق ضرور رکھتا ہوں، اس لیے ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ بھیا جلدی سے کچھ کہہ کے بھیجو، میں تو کہہ نہیں سکتا۔ اس نے 2 چیز کہے، بس 1-2 شعر آپ کی خدمت میں، تاکہ میرا بھی نام اسی فہرست میں آ جائے۔ غور کیجئے گا، صادق رسول آیا ہے، صادق امام بھی، صادق رسول آیا ہے، صادق امام بھی، ہے جشن صادقین صداقت کی بات کر، ہے جشن صادقین صداقت کی بات کر، جب سیرت النبی کے لیے جلسے کا اہتمام، جب سیرت نبی کے لیے ہو جلسے کا اہتمام، پھر آپ کے بیان میں سیرت کی بات ہو، پھر آپ کے بیان میں سیرت کی بات ہو، تب جا کے ہوگی نعت مکمل رسول کی، ہمراہ جب رسول کی اطرت کی بات ہو، ہمراہ جب رسول کی اطرت کی بات ہو۔ بہرحال عزیزان گرامی، میں دعا کرتا ہوں، آئیے آپ بھی دعا کریں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے، سب ساتھ میں دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے، روبہ قبلہ۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں برائے کرم، قرآن دازی ہونے جا رہی ہے، تمام مومنین تشریف رکھیں، قرآن دازی ہونے جا رہی ہے۔ اپنے اپنے نمبر آپ حضرات یاد کر لیں برائے کرم، اپنے اپنے نمبر آپ حضرات برائے کرم یاد کر لیں۔ چلیے بھیا، تین سو ستاسی، 387 بھیا بیٹھ جائیے، لائیو ہو رہا ہے بھائی۔ 387 ہے، دے دیے بھیا، بس دے دیا اس کے لیے۔ 486 486 486 486 486 486 دے دیے 492 492 492 492 تمہارا ہے تو آ جاؤ بھیا دوڑ کے۔ 492 ٹھیک ہے۔ پرچیوں کو ڈھونڈنے مشکل ہوتی ہے نا۔ اوہو 100 نمبر 100 واہ دیے ان کو 100
चलो तुम ही आ जाओ। 354 फिरोज भाई 354 अरे तबर्रा 20 नंबर 20 20 नंबर 20 20 नंबर नहीं है, कैंसिल। चलाते क्या 269 269 269 269 269 नहीं है, भैया रख दो, सब इसी में डाल दो भाई। चार 434 नंबर 434 434 434 नहीं, कैंसिल। पाँच 506 नंबर 506 506 ठीक है, चलो तुम ही आओ। 501 नंबर 501 501 मामू का है, मामू का याद, मामू का है। हाँ भाई 501 381 381 ये तो बोल ही नहीं पाया। 381 इनको मैं ही दिया, छंगा का लड़का। 234 234 234 234 है तो आओ दौड़ के भैया, आओ भैया आओ। एक 185 185 185 आखिरी है भैया, कितनी है 383 383 383 383 कैंसिल। चलो हमारा क्या है 223 नंबर 223 223 नंबर 223 223 223 कैंसिल। जाओ भैया बस छोड़ दो, चलो।
408 نمبر 408 408 نمبر ہے تو بھیا بھیج دو میرے بھائی جلدی. چار سو آٹھ. چار سو پچہتر نمبر 475 475 475 199 199 صحیح ہے بیٹا. لو بھیا دو آ گئی ہیں, دونوں نکلیں گے ابھی. 448 448 448 448 448 نمبر. 126 نمبر 126 126 126 نمبر کینسل. 233 نمبر 233 233 233 233 کینسل. یہ سب حافظ قرآن بیٹھے ہیں. 229 نمبر 229. اب بھیا ہلانے میں تو نیچے گر جائیں گے. ایک سو 139 وہ دیکھو کہہ رہے مل گیا. 139 139 نمبر 139 ہاں 24 نمبر 24 نمبر ایک سو 89 189 189 189 سوری 458 نمبر 458 458 458 نمبر
231 नंबर 231 231 231 231 231 कैंसिल। हाँ 437 नंबर नहीं है सन 437 4 वो है मौजूद जिनकी पर्ची है। अच्छा 37 37 भाई फॉर्मूला लाना नारा हैदरी हैदरी 79 चलिए हो गया वाखिर है अभी है अभी एक है लाओ भैया बाल्टा लाओ तो 479 479 479 479 479 नंबर 479 नंबर कोई है? चलो